یاری اب ایران سے تہران تک اور نجف سے قم تک، پاکستان سے امریکہ تک کوئی رافضی لے کر آ میرے سامنے جو جواب دے مجھے اس بات کا کہ تو کہتا ہے زید بن علی سنی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ سنی ہے، ان کا کسی رافضی شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب مفتی صاحب جی خوش آمدید، خوش آمدید جناب مفتی محمد منیر نقش بندی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ نقش بندی صاحب، کسی نے ان کا نقش بند کر دیا، کیا خیال ہے نقش بندی صاحب؟ السلام کیا چال ہے؟ علی من اتبع الہدی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اپنے اوپر آپ سے نہ چلیں جی ناظرین، محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو مطلب اہم شخصیات ہیں، تو ان کے درمیان ایک بڑا ہی معنی خیز قسم کا موضوع ہے، تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی گڈ ہارٹ۔ تو جناب 2 منٹ کے لیے پہلے، بلکہ آپ اپنا مقدمہ رکھیں، شروع کریں۔ نہیں 2 منٹ دے دیں چلو یاری شاید کچھ دو کہہ منٹ بات 2 کر لیں، منٹ دے دو۔ ابتدائی گفتگو فرمائیں گے کہ جو آگے کس طرح مناظرہ ہوگا، تو یہ ایسا نہ ہو کہ 2 منٹ میں کام خراب ہو جائے، آگے بات بھی کرنی ہے، مناظرہ ہونا چاہیے، اور مؤدب رہنا ہے، اور مقدسات کی جو ہے نا وہ پورا خیال کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور جناب سب ناظرین جو ہے نا وہ ان کو نظر آئے کہ ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جی سر، جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرے سے پہلے یہ 2 منٹ جو ہوتے ہیں یہ گفتگو کو، باتوں کو طے کرنے کے لیے تقریباً ہوتے ہیں، تو آئندہ 2 منٹ کے اندر مناظرے سے پہلے 1-2 باتیں ہیں وہ جو حسن اللہ یاری نے ہمیں بتانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، حضور کی اولاد، حضور کی اہل بیت کا جو منکر ہے اور جو حضور کی اہل بیت کا مخالف ہے، وہ کیا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور دوسری بات یہ بتانی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے، اور یا حضور علیہ السلام کا دنیا سے پردہ ہوا، اس وقت آ کے کریم علیہ السلام کے فوراً بعد وہ جو لوگ تھے وہ کس نظریے والے تھے؟ وہ اہل السنت کے نظریے والے تھے یا کسی اور نظریے والے تھے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ موضوع مناظرے کے اندر موضوع سے فرار نہیں ہونا کہ وہاں کی اٹھائی اور وہاں پھینک دی، وہاں کی اٹھائی اور وہاں پھینک دی۔ جو موضوع سے فرار ہوگا یا ادھر ادھر کی بات اٹھا کے پھینکے گا، ڈالے گا، اس کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ موضوع پہ رہنا ہے، مقدسات کی توہین نہیں کرنی، تعظیم کا حتی الامکان خیال رکھنا ہے۔ تو بس تو مفتی صاحب اس میں ہم اس کو کیسے کریں گے، تعین اس کا کیسے کریں گے کہ یہ اس میں دلائل ہوں گے؟ یہ تو اوپن سا لگتا ہے مناظرہ۔ جی اوپن نہیں ہے، یہ ہم کہیں گے کہ یہ رافضی مرتد ہیں اور یہ اپنا آپ کا دفاع ثابت کریں گے، کتب اہل سنت سے، احادیث سے دکھائیں گے کہ یہاں یہ بات آئی ہے کہ جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے دور سے آ رہے ہیں، یہ ان کا حق کے ساتھ تعلق ہے۔ دلائل کے ساتھ بات کریں گے، ہم بھی دلائل سے کریں گے، یہ بھی دلائل سے کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے دلائل میں بھی پھر وہ جو مثلا انسان جیسے اس کی ترتیب ہے نا، قرآن پاک سے، احادیث سے، جو ان کی معتبر کتب ہیں، اربع جو ان کی کتاب ہیں، اصول کافی وغیرہ، تو ایسی غیر ضروری علماء کی عبارات پیش کرنے میں میرا خیال میں کوئی ایسا اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہوگا انشاءاللہ، قرآن حدیث بس۔ چلیں ٹائم ہو گیا آپ کا 2 منٹ، اب ہم شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے درخواست کریں گے آپ بھی 2 منٹ کوئی ان کی باتوں کا جواب دے دیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو ابو بکر عمر کو نہ مانے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتد ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کریں گے کہ ابو بکر عمر کو اللہ نے نہیں مانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا ہے، اور یہ عینی ایمان ہے۔ ابو بکر عمر کو ماننا یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ بات بالکل ان کے عقیدے کے برعکس ہے، ان کے ادعا کے بالکل برعکس ہے۔ ان کو اس ارتداد کا بحث نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے ان کا بڑا نقصان ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں گے۔ اور یہ
कई सालों से हमारे यहाँ पे मुनाज़ा चल रहा है कि इन दोनों का तुम आके इस्लाम साबित करो, वो साबित नहीं कर सके ना, तो ये एक नई चाल इन्होंने सोचा, बैठ के पता नहीं किसी मोहल्ले के कोने में, गली में, या मदरसे में, मस्जिद में किसी ने को सिखाया कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो, अपने उधर बैठ के ना इसने अपने सोचा है, कोई मकर शक्र ने 2-3 मौलियों ने बैठ के बनाया किस तरह बोलेंगे, इस तरह बोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि हमेशा इनका जो है ये नक्शबंदियाँ, नक्श जितने ये बंद करें, इनके नक्श बंद हो चुके हैं, इनके नक्श जो है सब पानी पे नक्श फेरने के आप जरा हसन साहब पर्सनल जी जरा गुफ्तगू जरा कम फरमाएं प्लीज। हाँ हाँ, इनके जो सारे सारे आप मकर हमारे और हीले हैं, मेहमान का ख्याल रखें, ख्याल हाँ रखें। वो तो मकर हीले क्या है ना, ये अपनी तरफ से दलील लेके आए, हमारे नज़दीक इनके सारे दलाइल मकर हैं और हीले के अलावा कुछ भी नहीं है। इनके हर मकर और हीले का इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे रद्द होगा, और आप देखेंगे उसके अलावा ये शेखैन ही को छोड़ के भाग जाएंगे इंशाअल्लाह, ये हमारी गारंटी है। आपने जवाब नहीं दिया कि जो अहले बैत को नहीं मानता, बिल्कुल अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत बोला है, उनका मुखालिफ काफिर है, बिल्कुल बिला शक बिला। अच्छा ये उनका सवाल था। और जी को मुफ्ती साहब रह गया कोई चीज? जी इंशाअल्लाह, अभी इन्होंने इसने कहा है कि ये अहले बैत का जो मुखालिफ है वो काफिर है, और साथ साथ ये जवाब जातियात के जवाब आ ऊपर गए, जवाब आ गए हैं ना, दो पॉइंट नुकात रेज किए थे आपने, उनके जवाब मेरा ख्याल मिल गए हैं ना। शुरू जी करते हैं जवाब तो आ फिर। गए, जातियात पे नहीं उतरना चाहिए, हाँ वरना नहीं, हम उतरे तो फिर वो मैंने उनको कह दिया ना कि वो क्या जातियात है, तो आपका नाम नक्शबंदी है ना, वो नक्शबंदी कौन की से वो जातियात, मैंने क्या बोला आपके साथ, उसका शायद ऐसे लुग़वी ही माना कर रहे थे। अभी से रोना शुरू कर दिया, याद अभी रखना, से अभी तो वार आई नहीं है ना, अभी तो आपने रोना शुरू कर दिया जातियात पे। क्या मैंने आपका क्या जिक्र अभी किया समझाऊंगा। मेरी जातियात चलें जी, चलें जनाब अल्लामा हसन अल्लाह यार साहब, रोना जरा शुरू, घड़ी का टाइम लगा दें, चले जी शुरू करें जी, अपना मुकदमा रखें जी, दावा रखें, क्या है जी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अंसारिहि व अहबाबिहि व इत्रतिहि अजमाइन, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या मुहम्मदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अहबाब नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कि राफ़िज़ी मुर्तद हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। और यहाँ जो बहुत बड़ी बात है कि हसन अल्लाह यारी ने इस मौजू को कबूल किया, तो जब इंसान कबूल करता है तो वहीं उसकी शिकस्त साबित हो जाती है कि इस मौजू को उसने राफ़िज़ियों को मुसलमान साबित करने के लिए आया, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसके लिए शिकस्त थी, कबूल करना ही शिकस्त थी। लेकिन अभी सबसे पहले लफ्ज़ राफ़िज़ी की तारीफ करते हैं कि राफ़िज़ी कौन होता है, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान आगे हवालाजात की तरफ सफर करेंगे। राफ़िज़ी वो होता है जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को गालम गलौज करे और उनके लिए गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करे, उसको राफ़िज़ी कहा जाता है। अब यहाँ इसने मुझसे ये पूछा भी था कि रफ़्ज़ किसको कहते हैं? रफ़्ज़ कहते हैं छोड़ना, इसका माना है छोड़ना। ये राफ़िज़ी कब से शुरू हुए? राफ़िज़ी कब से शुरू हुए? ये मेरे पास एक किताब है, किताब का नाम लुगत की किताब है, अल-मुअजमुल वसीत। इसके अंदर क्या लिखा है? अर्राफ़िदतु मुअन्नसुर राफ़िद व ताइफ़तुम मिनल जुनूदी तरकु क़ाइदहुम वंसरफ़ू फ़िरक़तुम मिनश शियअति तुजीज़ु तअन फ़िस सहाबति सुम्मू बिज़ालिका लिअन्ना अव्वलीहिम रफ़दू ज़ैद इब्न अलीहीन नहाहुम अन तअन फ़िश शेख़ैन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत इमाम ज़ैद ने जब कुछ लोगों को जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत फारूक आज़म के लिए गंदी ज़ुबान तान और तशरीह कर रहे थे, उन्होंने मना किया कि शेखैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को गंदी ज़ुबान के साथ ना पुकारो, उनको गालम गलौच ना करो। तो उन लोगों ने
अहले बैत को छोड़ दिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को छोड़ दिया, लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को गालम गलौज करना ना छोड़ा, तो उनका नाम पड़ गया राफजी। इससे ये मालूम हुआ, इससे ये साबित हुआ कि राफजी वो टब्बर है कि जिसकी इब्तिदा ही अहले बैत किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मुखालफत पर पड़ी है। तो ये तो इब्तिदा से ही अहले बैत किराम के मुखालिफ हैं। अब मैं यहाँ पहली जरब दो जरबें लगाने के बाद मैं इस बात को जरा अल्लाह ताला के कुरान पाक से आगे लेकर चलता हूँ। ये जो राफजी हैं, ये जो शिये हैं, ये कुरान के मुनकर हैं, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुनकर हैं, ये खुद रब रहमान के मुनकर हैं, खुद रब रहमान के कुरान के गुस्ताख हैं। अब मैं आपके सामने इस पर कुछ हवालाजात पेश करता हूँ ताकि आपको बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये 1 मिनट जनाब, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूं। स्क्रीन शेयरिंग जी खुला है, खुला है, 1 मिनट। ये अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान मुकद्दस की इस आया मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो हुजूर के बाद किसी को नबी कहता है, या कहता है कि वो नबी बन जाएगा या वो नबी हो जाएगा, तो वो कुरान पर से ये साबित हुआ, जब वो कुरान का मुनकर है तो काफिर है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने राफजियों की किताब उसी का हवाला देता हूँ, इसके अंदर राफजियों का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद कोई बंदा नबी हो सकता है। अब यहाँ पर इस बात को जरा तवज्जो के साथ आप देखेंगे ताकि बात जो है वो आपके ज़हन नशीन हो जाए। तो ये एक राफजियों की किताब है मेरे पास, तो किताब का नाम है अशाफी शाफी, इसका सफा नंबर है 279। यहाँ एक पूरी रिवायत लिखी है, अन हो अन अबीही अन सुलेमान अल जाफरी अन अबिल हसन अर-रिदा अन अबीही अलैहिस्सलाम قال رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم في بعض غزواته فقال من القوم فقالوا مؤمنون يا رسول الله قال وما بلغ من ايمانكم قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء कादू من الفقه ان يكونوا انبياء। हाँ जो तर्जमा है, जो बात करने वाली है वो मैं करता हूँ। तो कुछ लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, इमाम रदा अलैहिस्सलाम ने अपने पितर बुजुर्गवार से रिवायत की है कि एक गजवा में कुछ लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, तो पूछा ये लोग कौन है? उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह हम मोमिन हैं। फरमाया तुम्हारा ईमान किस चीज से कामिल हुआ? उन्होंने कहा कि हम मुसीबत में सब्र करते हैं और आयश में शुक्र करते हैं और क़ज़ा इलाही पर राजी हैं। फरमाया ये लोग हलीम और आलिम हैं, करीब है कि ये अपने इल्म की बदौलत नबी हो जाएंगे, ये अपने इल्म की बदौलत नबी हो जाएंगे। ये राफजियों की किताब के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद क्या गुस्ताखी लिखी हुई है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी कह रहे हैं। आओ मुसलमानों, ये तो कुरान के मुनकर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान में फरमाया वो खातमुन नबिय्यीन, हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कभी कोई नबी नहीं बन सकता। राफजियों की किताब के अंदर मोतबर इनके मजहब की किताब है, इसके अंदर ये मौजूद है, हुजूर ने फरमाया नबी हो सकते हैं। तो जो कहे हुजूर के बाद नबी हो सकते हैं वो काफिर है, वो मुर्तद है, दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका न कुरान से ताल्लुक, न दीन से, न ईमान से, न इस्लाम से, न खुदा से, न रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक जरब, पहली जरब है हमारी, हमने इसको बयान किया। अब मैं आपके सामने मजीद कुछ हवाला जात लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। तो ये राफजी जो है हसन अल्लाह यारी, तवज्जो के साथ हमारी बात को सुने और बात को समझने की कोशिश करें। हसन अल्लाह यारी सुन जरा, लगेगी इंशाअल्लाह रहमान, लगेगी अब हमारी तुझ पे जरब कारी और निकल जाएगी तुम्हारी हर बीमारी। यहाँ से देखें नबी सल्लल्लाहु के प्यारे सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके मुताल्लिक तुम्हारे मदद की ये किताब है। किताब के अंदर क्या लिखा है? यहाँ से सफा नंबर 49 है। पहले किताब का नाम तो पहले बताओ ना। किताब का नाम है अल-फुरूक
روح الکافی شیخ الاسلام ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق القرینی الرازی، اور یہ الجزء الثامن، یہاں یہ علی کب سے ہے کہ بیروت سے چھپی ہے. اس کتاب کا جناب صفحہ نمبر ہے 79. جی صفحہ نمبر 18 تھا. یا اس کتاب کے اندر کیا لکھا، توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رافضیوں سے، شیعوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا لیتنی لم اتخذ کا خلیلا لقد اضللتنی عن الذکر. سنیے گا تمام، یہ جو ابھی ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں، یہاں سے دیکھو کہ رافضیوں کے مذہب کے اندر کتنی بڑی گمراہی ہیں. یہاں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کاش میں اے رافضیوں میں تجھ کو خلیل نہ بناتا، تجھ کو دوست نہ بناتا. لقد اضللتنی، تم نے مجھ کو گمراہ کر دیا معاذ اللہ. یہ رافضیوں کی کتاب ہے. کیا لکھا ہے رافضیوں کی کتاب کے اندر؟ مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ یہ گمراہ کہہ رہے ہیں. یہ ہے اہل بیت سے محبت، یہ ہے اہل بیت سے مودت، یہ ہے اہل بیت سے پیار. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پیار پر جو مولا علی کو گمراہ کرے، گمراہ کہنے والا ہو، گمراہ ماننے والا ہو، گمراہ لکھنے والا ہو اور اس مذہب کو ماننے والا ہو. وہ سب کے سب گمراہ ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان کا دین ٹائم ختم ہو گیا جی مفتی صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. جی کوئی تعلق نہیں، ٹائم فنش ہو گیا، ٹائم فنش. بلکہ 11 منٹ سے زیادہ بات کی اس نے، 30 سیکنڈ 11 منٹ سے اوپر بات کی ہے. صحیح ہے، اچھا 11 منٹ ہو گئے. 11 منٹ 16 سیکنڈ سے بات کی. اچھا اجازت ہے جی، شروع کریں. جی آپ شروع کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 15 منٹ کا تھا پہلے، تو 4 منٹ اس نے مزید بات کرنا ہے، بات کرنے دو اس کو، اور میں بھی 15 کرنی ہے 5 منٹ 4 منٹ اور. چلو میں اگلی ٹرن میں کر لوں گا. اگلی چلو 15 یہ 10 کی کر رہے. مجھے مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس سوال ہے. مسئلہ بھی آ جائے گا تیرا. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس شخص کو نہیں آتا، میں نے کہا تھا رفض کا مطلب نہیں آتا. کہتا ہے رفض کہتے ہیں چھوڑنے کو، رفض نہیں کہتے چھوڑنے کو، رفض کہتے ہیں رد کرنے کو، ٹکرانے کو کہتے ہیں. جب زید نے کہا رفضتمونی، تم لوگوں نے مجھے ٹکرا دیا ہے. رفضتو کا مطلب ہے میں نے کسی چیز کو ٹکرا دیا ہے، میں نے اس کو رد کر دیا. اس کا مطلب نہیں، آپ کو نہیں آتا. آپ نے معجم وسیط کا واسطہ دیا، وہ کوئی معجم وسیط کوئی شیعوں کی نہ کتاب ہے، نہ ہمارے نزدیک معتبر ہے، اور نہ زید ہمارے نزدیک کوئی امام معصوم ہے. ان کا کلام ہم پہ حجت نہیں. رفض کا اصل آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ قرآن مجید سے ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا ہے، جیسے ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کتاب شافی سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اقوام کے لیے جو بلاؤں پہ صبر کرتے ہیں، مصائب پہ صبر کرتے ہیں اور ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا علماء کادوا ان یکونوا انبیاء. اس کا غلط ترجمہ کسی نے اردو زبان میں اس طرح کیا کہ یہ حلیم ہے، یہ علی عالم ہے اور یہ عنقریب یہ نبی بن جائیں گے. یہ غلط ہے ترجمہ. کادوا ان یکون یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو فضل ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کے قریب ہے. بالکل اسی جیسا ایک حدیث ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. یہ المعجم الاوسط ہے، المعجم الاوسط للطبرانی، جزء 6 جو چھپی ہے سنہ 1995 میں. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 5996 ہے، صفحہ نمبر 126 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 126 پہ چلتے ہیں. یہ حدیث نمبر ہے 5996. یہاں پر یہ جملہ ملاحظہ فرمائیے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرمایا، میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ فرمایا الحلیم کاد ان یکون نبیا اما علمت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما علمت ان الحلیم کاد ان یکون، یہ آ گیا کاد ان یکون نبیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ جو انسان جس شخص میں حلم ہوتا ہے، حلم اس کو کس کو بولتے ہیں؟ یعنی غصہ آ جائے انتقام نہ لے، صبر کرے، وہ قریب ہے کہ نبی بن جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی شان جو ہے ان قریب انبیاء جیسی شان ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کی اپنی کتاب میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ختم نبوت کا منکر ہے. ختم نبوت کے متعلق ہماری کتابوں میں بے شمار احادیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا.
ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی جزء اول، یہاں پر فضل امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وقال الذین اوتوا العلم، اس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 269 میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز ذکرہ ختم نبیکم بنبیکم النبیین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، فلا نبی بعدہ ابدا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ ابدا، اور قرآن مجید کے بعد آسمانی کتابوں کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری کتابیں، ان کی اپنی یہ حالت ہے، اپنے فرقے کی حالت ہے کہ یہ ان کے اپنے فرقے کی ایک شاخ ہے، قادیانیت شیعوں کی شاخ ہے، ان کی اپنی شاخ ہے، اہل سنت کی شاخ ہے۔ یہ لوگ قادیانیوں کے ساتھ کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے ختم نبوت پر، ہر دفعہ مناظرہ کرتے ہیں، ان کے علماء ہار جاتے ہیں قادیانیوں، کیونکہ ان کے پاس ختم نبوت پہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو واضح حدیث ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبوت نہیں ہے، اتنے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ الٹا کاد الحلیم ان یکون نبیا، یہ تو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اچھا، اب جو انہوں نے کتاب کافی سے جو روایت نقل کی ہے وہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ ابو بکر عمر کے متعلق قیامت کے دن ایک دوسرے سے پہ لعنت کریں گے، کہیں گے کہ کاش میں تو یہ دو آپ کو میں اپنا دوست نہ بناتا قیامت کے دن۔ اس کے متعلق آپ اس عبارت کو صحیح پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، میں اس کا مزید جواب دوں گا، لیکن فی الحال آپ نے اس کو صحیح پڑھی ہی نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق کوئی گستاخی ہے، وہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے، وہ جو آپ نے فروع کافی، روضہ کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28 سے جو نقل کیا۔ اچھا، ابھی میں آپ کو توانو ڈسنا لوگوں، اس نے خود ارتداد کی بات شروع کی نا کہ شیخین کو نہیں مانتے جی، اب بھائی شیخین کو نہیں مانتے تو دلیل کے ساتھ نہیں مانتے نا۔ یہ کتاب المسند احمد بن حنبل جز نمبر 15، ملاحظہ کریں یہاں پر، یہ صفحہ نمبر ہے 315، حدیث نمبر ہے 20,647، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث 20,647 20,647 اسناد صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو نکل آئے، راوی کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے، فدعانی الیہ، مجھے کہا کہ ادھر آ جاؤ، میں آیا، ثم مر ابی بکر، پھر ابو بکر کے گھر کے پاس چلے، ان کو بھی بلایا کہ آ جاؤ، پھر عمر کے گھر کے پاس چلے، ان کو بھی بلایا، ان کو کہا کہ آ جاؤ، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الانصار، پھر ہم چلے ساتھ چلے، میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک باغ تھا کسی انصاری کا، اس کے باغ میں ہم گئے۔ اچھا، فقال لصاحب الحائط اتمعنا بصرا، باغ والے سے کہا کہ تازہ کھجوریں لے کے آؤ، کھلاؤ ہمیں، فجاء بعذق فوضعه فاكل، اس نے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، فاكل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کھایا، ثم دعا بماء بارد، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھنڈا پانی لے کے آؤ، فشرب، ٹھنڈا پانی بھی نوش فرمایا، فقال لتسألن عن هذا يوم القیامہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے روز قیامت اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تم سے روز قیامت اس کے متعلق پوچھا جائے گا، نعمتوں کا حساب ہوگا۔ فاخذ عمر العذق، عمر کڑے ہو گئے، اس نے اٹھایا ہے بھائی کھجوروں کا خوشہ، فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اٹھا کے زور سے زمین پہ مارا، یہاں تک کہ کھجوریں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی، یعنی وہ بکھر گیا خوشہ اور کھجوریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی، اور کہا کہ اِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سب سے پوچھا جائے گا، قال نعم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں، الا من ثلاث، 3 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، اس چیز سے جو انسان اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا جو انسان کو بھوک سے اپنے بھوک کا چارہ کرے، اور انسان کا جو گھر ہے وہاں پہ پناہ لیتا ہے سردی گرمی سے۔ یہاں پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں دیکھ لے کہ اگر آپ کسی پل کو کسی مہمان کے سامنے اٹھا کے زمین پہ اس طرح مارتے ہیں کہ وہ پل بکھر جاتا ہے، چاہے انگوروں کا خوشہ ہو، کھجور کا خوشہ ہو، سیب ہو، کوئی چیز ہو، وہ بے احترامی ہے، وہ کیا ہے، وہ توہین ہے، مہمان کی توہین ہے، وہ وہاں پہ جو محترم شخص بیٹھا ہے۔ تو عمر نے جو کیا ہے وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توہین کرنے والا بالاجماع کافر ہے، اور اس کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہے،
اور اس کو فاروق اعظم کہنے والا بھی کافر ہی ہوگا. مسلمان اس کو کیسے فاروق اعظم کہتے ہیں؟ یہ مستد احمد ابن حنبل ہے بتحقیق شیخ شعیب الارناؤ جلد نمبر 45. یہاں پہ ملاحظہ کریں اسی حدیث کو وہ نقل کرتا ہے. اور اللہ آپ کا بلا کرے. اس کے بعد کہتا ہے رجال الاسناد ثقات، اور اس کے نزدیک میں یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح یہ کتاب جامع شعب الایمان جو بیہقی صاحب کی، وہاں پہ بھی مذکور ہے، جزء سادس، چھاپ مکتبۃ الرشد سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پر اسی حدیث نمبر 4281، صفحہ نمبر 328، اسناد رجال ثقات، اس کو نقل کر کے کہتا ہے کہ فأخذ عمر الإذقاء فضرب به الأرض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے کھجوروں کا خوشہ اٹھایا، زور سے زمین پہ مارا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بکھر گیا ہے. اچھا، یہاں پر یہ شرح مشکل الآثار ہے، جلد نمبر 1، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر حدیث نمبر 468 اور 469 دونوں کا کہتا ہے اسناد حسن ہے، دونوں میں یہی ہے. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے میرے محترم ناظرین. عمر کو نہیں پتا تھا قرآن مجید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یہ تو اللہ قرآن کی آیت ہے. اور بھئی یہ اس کو فاروق کہتا ہے، خلیفہ کہتا ہے، اس کو اتنا نہیں پتا تھا قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کس لیے؟ نعمتوں کے حساب کے لیے. یوم الحساب، نام ہی اس کا یوم حساب. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح بے عزتی کرنا. اور یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء لحافظ ابی نعیم الاصبہانی. اب اس میں ملاحظہ کریں جزء ثانی، یہاں پر جو الفاظ ہیں صفحہ نمبر 27 میں ابو عصیب مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ذکر میں یہ ہے فَأَخَذَ عُمَرُ الْإِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْض حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصْرُ نَحْوَ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھجور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آئے، اتنے زور سے مارا اس نے. اب آپ خود بتاؤ میرے محترم ناظرین، میں سب کو یہاں پہ جتنے میری مائیں دیکھ رہی ہیں، جتنی میرے بہنیں دیکھ رہی ہیں، جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، جتنے میرے محترم مہمان دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی جگہ پہ ہوں، وہاں پہ کوئی شخص آ کے اٹھا کے انگور کا خوشہ ایسے زور سے مارتا ہے کہ وہ آپ کے مہمان کے چہرے کی طرف آتا ہے یا آپ کے چہرے کی طرف آتا ہے، یا کھجور کا خوشہ ہو یا کوئی اور پھل ہو، اس طرح زور سے مارے کہ وہ آپ کی طرف آ جائے، آپ کے چہرے کی، یہ احترام ہے، تکریم ہے یا توہین ہے؟ بلا شک بلا ریب. آپ مسلمان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان میں چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، پاکستانی، کسی بھی ملک کا ہو، کافر کے پاس جائیں، رشیا والے کے پاس جائیں، امریکی والے، جاپانی، چائنی، سب کہیں گے کہ توہین ہے. کسی کے ہاں یہ تکریم نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ توہین ہے. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب، یہ منیر مجھے بتا دے، حدیث صحیح ہے، تمہاری کتابوں کا، اشیاء کتابوں کا نہیں. توہین رسالت کا مرتکب کب سے فاروق بناوے؟ اور تمہارے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کو فاروق یہودیوں نے لقب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو فاروق بولا نہیں ہے. تم یہود کے مقلد ہو کہ ایسے شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا اس کو تم فاروق کہتے ہو. وہ کس کی تقلید میں؟ یہودیوں کی تقلید میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو تو فاروق نہیں بولا. اب پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رفض کرنا، ابو بکر عمر کو نہ ماننا، یہ عین ایمان ہے، ان کی تکریم کرنا یہ عین کفر ہے. طبیعت صاف ہو گئی جناب؟ آپ کا آواز نہیں ہے جی، ساؤنڈ نہیں ہے طارق بھائی. پہلی ٹرن مکمل ہو گئی ہے 11 منٹ کی، تو اب آپ نے 15 منٹ بات کرنی ہے، زیادہ ہے؟ 10 منٹ ٹھیک ہے، 10 منٹ ٹھیک ہے، چلو 10 منٹ جی رد کریں جی، ٹھیک ہے جی اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب اہل سنت و جماعت کے ناظرین، سب سے پہلی بات جو ہے یہ ہے کہ حسن اللہ یاری نے پہلی یہاں جو دجل اور فریب سے کام لیا وہ یہ ہے کہ جو ناچیز نے کادو ان یکونوا انبیاء والی روایت پیش کی تھی نا، اس کے اندر یہ تھا کہ یہ رافضی کہتے ہیں کہ نبی ہو جائیں گے، اور اس نے مقابلے میں جو روایت پیش کی وہاں حمزہ استفہام تھا، بعض نسخوں کے اندر وہ موجود ہے اور بعض کے اندر معذوف ہے، اور اس کی آنکھیں اتنی بند ہیں. میں نے پچھلے مناظرے میں بھی اس کو کہا تھا کہ تجھے اینک لگی ہے، تجھے نظر نہیں آتا. اس عبارت کے آگے وہ سوالیہ نشان بھی لگا ہے
کہ حمزہ استفہامیہ یہاں موجود اگر ہے اس کے پاس تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہاں معذوف ہے. اینک لگی ہے نا اس لیے نظر نہیں آیا، اگر اینک اتار کر دیکھے شاید اس کو نظر آ جائے. اس کے بعد اس نے جو دجل اور فریب سے کام لیا وہ کیا تھا، اس نے کہا قادیانی یہ سنیوں کی ایک شاخ ہے، شرم آنی چاہیے. اور پھر تو نے یہ دجل سے کام لیا کہ تو نے درمیان میں اپنے مذہب کی کتب کا حوالہ دینا شروع کر دیا. تجھے چاہیے تھا کہ تو ہمارے مقابلے میں ہمارے مذہب کی کتب لاتا، اپنے مذہب کی کتب لاتا ہے. اگر تو لایا ہے تو تیرے منہ پر تماچا مارنے کے لیے میں حوالہ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے، یہ مفتی کتاب ہے آپ حنفیوں کا، بریلویوں کا. اس کی جلد نمبر 23 ہے اور یہ ہے آپ فتاوی رضویہ حضرت امام اہل سنت کا، اس کی جلد نمبر ہے 24. ان کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چوہے چماڑ چاہتے ساڑے منہ دے مارنا ہے، اسے انہوں نے ٹوک کے تیرے بوتے دے پیچھے ماریں گے. اگر جلد میں دن حوالے دینا تو کی سمجھے کہ ساڑے کو حوالے نہیں نے. آج ذرا ادھر دیکھ، میں تجھے حوالہ دے کر بتاتا ہوں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری جو تم کرتے ہو اور امت رسول کو غلط وہ باتیں کر کے بھٹکانے کی پھسلانے کی کوششیں کرتے ہو، میں تجھے حوالہ دیتا ہوں اور پھر دیکھنا میں کہ تیرے پاس اس کا جواب ہے یا نہیں ہے. اب یہاں توجہ کے ساتھ احباب یہ بات کو سماعت کیجئے گا. یہ رافضی جو ہے نا، ان رافضیوں کی یہ ایک کتاب ہے میرے پاس. اس کتاب کا جناب عنوان دکھاؤ نا، ہے، کتاب کا عنوان دکھاؤ. اب اصل صفحہ تو دکھاؤ، کتاب کا کیا نام ہے بھائی، پورا دکھاؤ. اچھا جی، عنوان نہیں ہوتا، عنوان ہوتا ہے. پہلے لفظ تو سیکھ لے. اور وہی تم عنوان ہی دکھا لینا یار. کتاب کا نام ہے الاستبصار. نظر آ گیا؟ آگے جی. اس کی جلد نمبر 3 ہے، تو جلد تیسری ہے. تو یہاں پر اس کا وہ تجھے یاد نظر آ جائے گا. تو ابھی اس کتاب کا جناب صفحہ نمبر میں تجھے دکھاتا ہوں، 202. الاستبصار کیا لکھا ہے؟ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ ونکاح المتعہ. ہاں، نبی کریم علیہ السلام نے پالتو گدھے اور متع کے نکاح کو حضور علیہ السلام نے حرام فرمایا ہے. یہ یہاں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے متع کو حرام فرمایا. یہاں پر دوسری روایت جو ہے انہی کی کتاب ہے وسائل الشیعہ. وسائل الشیعہ کا صفحہ نمبر ہے جناب 12. وہاں پر کیا لکھا ہے کہ نبی کریم، وہاں پر بھی یہی روایت موجود ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ نہ چلے. عن زید بن علی عن آبائی عن علی علیہ السلام قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمر اہلیہ ونکاح المتعہ. نبی کریم علیہ السلام نے متع کو اسکرین تو شیئر کرو نا. ہاں اسکرین تو شیئر کرو نا. حضور اسکرین شیئر کروں، چلو کرتا. تو کہتا نا وہ مجھے زیادہ طریقہ نہیں آتا، تو کہتا اس کا ٹائم ضائع ہو. حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر ونکاح المتعہ. نبی کریم علیہ السلام پڑھا نہیں ہے، پہلے پڑھا نہیں ہے کہ عن زید بن علی عن آبائہ عن علی علیہ السلام. یہ کتاب بھی تمہاری اور روایت بھی ساری اہل بیت کی یہاں لکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متع جو ہے یہ حرام ہے. اب متع حرام ہے، تمہارے مذہب کے اندر اس بات کو لکھا ہے. اب آگے بھی سنیے گا، اسی کتاب کا جناب ہے صفحہ نمبر 10 یا 1 منٹ میں اس کو نکالتا ہوں. کیا لکھا ہے جناب؟ ہاں یہ لکھا ہے وَبِإِسْنَادٍ آخر، دوسری روایت کے ساتھ لکھا ہے عن علی علیہ السلام لولا ما سبقنی به عمر بن خطاب ما زنا مومن. تو یہاں اسی معنی کی ایک روایت لکھی ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھیں نا، کوئی یہاں اوپر نشان لگا رہا ہے، تو یہ دغا بازی اس کو چھوڑ دیں. کہاں بھائی کاظمی صاحب، آپ کہاں ہیں بھائی؟ یہ کون لکھ رہا ہے ادھر؟ اس کو بند کریں کاظمی صاحب. آپ خود ہوسٹ ہو نا، خود ہوسٹ ہے، تمہارا کام ہے روکنا نا. تم نے خود کہا مجھے ہوسٹ بنا دو، تو ہوسٹ ہے نا، آپ کنٹرول کرو. بناؤ تم آواز کو بند کرتے ہو نا، آواز کو بند کر دو اس لیے. اور نہیں بند کیا یار، کس کا بند؟ اچھا
تم خود اب ہوسٹ ہو نا، تو تم خود لکھتے ہو ادھر، میں نہیں لکھتا. اچھا بات کو سمجھیے گا، تمہارا آدمی لکھ رہا ہے. یہاں انہوں نے کیا لکھا ہے اس کتاب کے اندر؟ کیا ہے؟ ایک اسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ موجود ہے کہ متع ان کے مذہب کے اندر حرام ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10-11 پہ کیا لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا جب حرام ہے تو وہ تو زنا بن گیا. اور صفحہ نمبر 10-11 پہ کیا لکھا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے متع یعنی زنا کیا معاذ اللہ. مولا علی شیر خدا کے متعلق یہ تہمت لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ادھر کہتے ہیں مدعا حرام ہے. جب حرام ہے تو پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کو جو منسوب کیا ہے تو یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت ہے. اب اس بات کو بھی توجہ کے ساتھ سنتے جائیں. اور یہاں پر بات رکی نہیں ہے کہ رافضیوں کی جو کتب ہیں ان کے اندر تو اس پر اس سے بھی بڑی بڑی بکواسات موجود ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ رافضیوں کی جناب ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جناب، ایک منٹ جناب، برہان المدعا. یہ میرے پاس ادھر پی ڈی ایف میں ہے موبائل کے اندر. برہان المدعا کے اندر کیا لکھا ہے کہ شیعہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ مدعا کی اس کو امام حسین کا درجہ ملے گا. جس نے دکھاؤ اسکرین شیئر کرو، اسکرین شیئر کرو نا، اسکرین شیئر کرو. یہ لیپ ٹاپ سے مناظرہ ہو رہا ہے، موبائل کے اندر وہ پی ڈی ایف پڑی ہے، کیسے شیئر کرو؟ آپ نے تیاری کیا نا، 3 مہینے 4 مہینے سے تیاری کیا، لے کے آؤ دکھاؤ. تیاری ہے تو حوالہ دے رہا ہوں، غلط ہو تو ثابت کرنا غلط ہمارا حوالہ دیا ہوا. ٹائم کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ جس نے 2 مرتبہ مدعا کی کتاب کا کیا نام ہے؟ حسن کا درجہ ملے گا. کتاب کا کیا نام ہے؟ برہان المدعا. برہان المدعا. تو جس نے 4 مرتبہ مدعا کی، جس نے 3 مرتبہ کی، مصنف کون ہے برہان المدعا کا؟ مولا علی کا درجہ پائے گا. سن بتاتا ہوں. جس نے 4 مرتبہ مدعا کی اس کو نبی کے حضور نے فرمایا وہ میرا درجہ پائے گا اور اس کو میرا مرتبہ ملے گا. اب یہاں اس بات کو سنیے کہ کتنی بڑی گنونی سازش ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی گستاخی ہے. اے رافضیو سنو، تسی ان کی کتاب تفسیر کبیر منہج الصادقین، یہ ٹائم چونکہ ختم ہونے والا ہے تو اس کو میں اگلی ٹرم میں بیان کرتا ہوں. تو ابھی 7-8 سیکنڈ کے اندر یہ بس حوالہ بیان نہیں ہوتا. ختم ہے جی، ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گیا. اجازت ہے جناب؟ اس کا جواب دینا ہے، آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا. ٹائم آپ کا فنش ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، مفتی منیر نقشبندی صاحب نے میرے استدلال کا بالکل کوئی ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا، بالکل نظر انداز کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توہین کرنے والا مرتد ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، زندیق ہوتا ہے، وہ اس کا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور میں نے ان کے اپنی صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے کہ جس کو شخص کو یہ فاروق کہتا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اس کا اس نے جواب دیا نہیں؟ جواب دیا، مناظرہ جیت گیا جی. اوے جب تیرے خلیفے کا جب ثابت ہو گیا کہ اس نے توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور تو نے اچھی طرح سے سنا بھی ہے، رد نہیں کر سکا. یہ بھی تو تیرا مذہبی باطل ہے جی. تم اس کو کیوں فاروق کہتے ہو؟ بولنے دو. تم اس کو کیوں خلیفہ مانتے ہو، امام مانتے ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ توہین کرنے والے کی تم عزت کرتے ہو؟ تم مسلمان ہو؟ ثابت ہو گیا، مناظرہ ختم ہے جی. مناظرہ ہار گیا، یہ ہار گیا، ہو گیا. شیعہ مسلک سے یہ رفض کرنا یعنی قبول نہ کرنا، ابو بکر عمر کو نہ ماننا، یہ بالکل عینی ایمان ہے. مناظرہ ختم ہے جی، ثابت. یہ متع کی بات کر رہا ہے کہ متع حرام ہے. اوے بات تو یہ تھا نا کہ جس نے ابو بکر عمر کو نہیں مانا وہ مرتد ہوتا ہے. موضوع مناظرہ تو یہ ہوتا ہے نا. ہم نے تو ثابت کیا کہ ابو بکر عمر کو نہ ماننا ہی اصلی ایمان ہے. تم نے جواب دیا؟ جواب نہیں دیا سر. اب یہ آج نہیں ہے، یہ 10,000 دفعہ میں نے ثابت کیا کہ ان کا مذہب باطل ہے، ان کا کوئی بنتا ہی نہیں، ان کا امامت ہی خراب ہے. صحیح ہے بھائی، آپ جواب دیتے ہیں. انہوں نے جو کچھ نکات پیش کیے تھے بھائی، یہ کتاب ہے المعجم الاوسط، کہتے ہیں اس میں سوالیہ نشان ہے. المعجم الاوسط الجزء السادس، یہاں پہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری. استفہام انکاری نہیں، استفہام تقریری ہے. استفہام اس لیے ہوتا ہے کہ ایک جملہ صحیح ہے. جیسے میں کہتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء. یہ قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے استفہام تقریری کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ صحیح ہے، سامنے والا کہے گا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، مثلا یہ جملہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کہ بالکل کافی ہے نا. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے سے پوچھ رہے اما علمت، کیا تجھے پتہ نہیں ہے
تجھے پتہ اتنا تم نہیں جانتے ان الحلیم کاد ان یکون نبیا کہ حلیم کا جو مقام ہے وہ نبوت کے مقام کے بالکل قریب ہے. یہ وہی فقرہ ہے جس کو اسی جیسا فقرہ اس کو ملا تھا شیعوں کی کتاب سے, اور یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی شیعہ جو ہے ختم نبوت کے منکر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا یہی جو فقرہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ حلیم کا جو رتبہ ہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے مقام کے بالکل قریب ہے, انہی کے ساتھ وہ مشہور ہوگا. اب کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوالیہ نشان سے فرق نہیں پڑتا. یہ تو انکار کے لیے تو نہیں کہا گیا نا, یہ تو تقریر کے لیے کہا گیا, تائید کے لیے کہا گیا. اچھا, اور یہ اس شخص کی دیکھیں نادانی دیکھیں, کہتا ہے تم نے اپنی کتابوں سے ختم نبوت پہ کیوں حدیث پیش کیا؟ تم نے ہمارے مذہب پہ اعتراض کیا نا کہ تم ختم نبوت کے قائل نہیں ہو. میں نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ختم نبوت پہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے, اسی لیے تو تم قادیانیوں سے مناظرہ نہیں کر سکتے نا. ہر مناظرہ کرتے ہو ہار جاتے ہو. اور یہ کہتا ہے قادیانی ہمارے مذہب کا شاخ نہیں ہے. اوئے آج تک دیکھا تم نے کہ کوئی شیعہ قادیانی بناؤ؟ مرزا غلام احمد قادیانی شیعہ تھا یا سنی تھا؟ اسی پگڑی بھی اس کا بالکل اسی اسٹائل کا تھا, داڑھی بھی مرزا غلام بالکل, شکل حلیہ بالکل مرزا غلام احمد قادیانی کی جوانی کی تصویر اسی منیر شیخ چشتی کی تصویر ہے. پگڑی یہی ہے, اسٹائل یہی ہے, داڑھی بال سب یہی ہے. وہ سنیوں کا مولوی ہے, سنی کتابوں کے روح سے اس نے اپنے آپ کو نبی بھی بنایا, اپنے آپ کو عیسیٰ بھی بنایا, اپنے آپ کو مہدی بھی بنایا. کیونکہ تمہارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو چاہتا اللہ بھی بنا لیتا, کہ کیونکہ تمہارے کتابوں میں جو اللہ کی شان بیان کی گئی وہ ایک جسمانی چیز کی شان بیان کی گئی ہے نا. اور میں نے شیعہ کتابوں سے ختم نبوت پہ اس لیے دلیل پیش کی ہے کہ تمہارے جہل اور تمہارے دجل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل ہیں, اور شیعوں کے پاس بے شمار دلائل ہے, تمہارے پاس تو ایک بھی حدیث نہیں ہے ختم نبوت پر. اچھا, پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ اس نے جو روایت نقل کی ہے, متعہ پر تو مناظرہ ہی نہیں ہے نا. کہتا ہے تم متعہ کے قائل ہو, اور متعہ کے قائل ہیں تو اس سے کوئی متعہ کے جواز کے قول سے اگر کوئی رافضی بنتا ہے تو پھر اتنے صحابہ جو متعہ کے قائل تھے کیا وہ سب رافضی ہیں؟ ملاحظہ کر. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چھاپ دار احیاء تراث العربی, حدیث نمبر ہے 4518. یہاں پہ ملاحظہ کریں, عمران ابن حسین نے کہا انزلت آیت المتعة فی کتاب اللہ ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. اور متعہ جو ہے قرآن میں موجود ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم متعہ کرتے رہے, اور قرآن نے اس کو حرام نہیں بنایا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع بھی نہیں کیا, عمر نے حرام کیا اپنی رائے اپنی اجتہاد سے, ہم نے اس کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. یہ کتاب التوشیح فی شرح جامع الصحیح سیوطی صاحب کی شرح بخاری ہے, اس میں قال رجل برأی ما شاء قال محمد یقال انه عمر. جس نے متعہ کو حرام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ عمر بن الخطاب ہے, خود محمد بن اسماعیل بخاری کے قول ہے. اچھا, میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ دکھاؤں کہ ان کی اپنی کتابیں بڑی پڑی ہیں. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن جزء 5, یہاں پر صفحہ نمبر 17 حدیث نمبر 7185. سألت عن هذه الآية والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي؟ قال لا. قال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. اسی حدیث کو اس نے استفسار سے نقل کیا اور سمجھتا ہے کہ یہ متعہ کی نہیں میں آیا. اور بھائی امام امیر تمہاری اپنی کتاب میں موجود ہے کہ اگر عمر بن الخطاب متعہ کو حرام نہ کرتا تو سوائے بدبخت کے, دنیا کے جو بدبخت ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی زنا کرتا ہی نہیں, زنا کرنا ہی ناممکن ہو جاتا. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں, یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق جزء 7, یہاں پر باب المتعہ صفحہ نمبر 496 حدیث نمبر 14021. سمعت عبداللہ ابن عباس یقول, عبداللہ ابن عباس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا, ما كانت المتعة الا رخصة من اللہ عز وجل. اللہ کی جانب سے متعہ ایک نعمت تھی, ایک جواز تھا, ایک راحتی تھی. رحمہ بہا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رحمت تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلولا نہا عنها محتاج الى الزنا الا شقی. اگر عمر بن الخطاب متعہ سے منع نہ کرتے تو شقی کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا.
ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. اور آپ نے جو استبصار سے حدیث نقل کی ہے وہ اس کا طریق, میں نے آپ سے کہا کہ طریق پڑھو, وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے, وہ زیدیوں کی حدیث ہے. تہذیب الاحکام, یہ تہذیب الاحکام میں بھی وہی حدیث ہے, سند ایک ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ حدیث ہے عامر ابن خالد عن زید ابن علی, یہ زیدیہ کی حدیث ہے. عامر ابن خالد یہ شیعہ نہیں تھا, یہ جماعت عمریہ کا آدمی تھا, اس نے زید سے روایت کی ہے. یہ ہمارے اماموں علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حدیث نہیں ہے, زید کی جانب سے حدیث ہے, اور اس سے جو شخص نے روایت کی ہے وہ بھی سنی ہے. یہ زیدیوں کی حدیث ہے. عن علی عن ابا علی علیہ السلام حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے یوم خیبر لحوم الحمر الاہلیہ, اور نکاح المتع کو حرام کر دیا, اور گدے کو حرام کر دیا. یہ رجال اہل سنت کا آدمی ہے. عمرو بن خالد جو ہے رجال اہل سنت کے رجال میں سے, ملاحظہ کریں سنن ابن ماجہ, اس نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 657, عمرو بن خالد عن زید عن ابیہ عن جدی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ عمرو بن خالد عن زید جو ہے یہ شیعوں کا سند نہیں ہے, یہ تمہارا سند ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ تمہارے نزدیک بھی یہ ثقہ نہیں ہے. یہ کتاب ہے موسوعۃ اقوال احمد بن حنبل جز نمبر 3, عمرو بن خالد القرشی, اس کے متعلق احمد نے کہا یروی عن زید ابن علی عن آبائی احادیث موضوعہ, کہ یہ شخص زید ابن علی سے اپنے اور اس کے زید سے اس کے آبا سے جھوٹی احادیث نقل کرتا ہے. تو جو تم نے جو حدیث نقل کی وہ ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب آتے ہیں اس بات کی طرف میرے محترم ناظرین, تاکہ اس شخص کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے. میرے پاس تقریباً 1 منٹ باقی ہے, تو میں اس 1 منٹ کا فائدہ اٹھا کے اس کو بتاتا ہوں, تاکہ بالکل ہوا خارج. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, کہ فاروق اعظم کون ہے. یہ کتاب المعجم الکبیر جزء 6 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ, حدیث نمبر 6184. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بید علی, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا ھذا اول من آمن بی, یہ وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا. واول من یصافحنی یوم القیامہ, اور روز قیامت سب سے پہلے میرے ساتھ مصافحہ کریں. وھذا الصدیق الاکبر, صدیق اکبر میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. وھذا فاروق هذه الامہ, اور اس امت کے فاروق امام علی علیہ السلام ہے. یفرق بین الحق والباطل, حق و باطل کے درمیان تفریق مولا امام علی علیہ السلام کے ذریعے ہوگی. ٹھیک ہے, اب بتائیں گے کہ فاروق کا لقب یہودیوں نے دیا تھا عمر بن الخطاب کو, یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت و جماعت کے سبھی احباب ناظرین, سب سے پہلے اس کو چیڑ ہوئی ہمارے امام شریف سے, ہمارے چہرے سے. اب میں اس کو بتاتا ہوں یاری, اب لگے گی ہماری تجھ پہ ضرب کاری, نکالیں گے تیری ہر بیماری اور ثابت کریں گے تجھ کو پکا ناری. سن ذرا یہاں, مولا علی کے چہرے پہ داڑھی تھی, ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے, تو داڑھی کا چور ہے, مولا علی کی سنت کا قاتل ہے. خاموش, مولا علی کی سنت کا قاتل ہے, لہذا تو مولا علی کا دشمن. مولا علی درمیان سے مانگ نکالتے تھے, تم نے یہودیوں کی طرف سائڈ سے نکالی ہے, تو مولا علی کا دشمن. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ گلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والا لباس پہنتے تھے, انہیں یہودیوں والا لباس پایا ہے, ٹائی لگا کے رکھتا ہے, ٹائی وہ جو عیسائی لگاتے ہیں, کتے والا پٹا گلے میں ڈال کے رکھتا ہے. طارق صاحب موضوع سے نکل چکا ہے, یہ شخص موضوع سے نکل چکا ہے, مناظرہ ہار چکا ہے, ختم ہے. نہیں نکل چکا, مفتی صاحب موضوع پہ رہا, موضوع پرسنل نہ زیادہ باتیں کریں, علمی باتیں کریں لوگوں کو, تاکہ کچھ ان کو اصل نہیں. ٹائم آپ کو دے دیں گے, 1 منٹ زیادہ دے دیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نا پرسنل زیادہ نہ ہو, تھوڑی بہت ہو جاتی ہے, کوئی وہ اگنور کر دیتے ہیں باہر بھی, لیکن زیادہ ذرا نہیں. اب کیوں کیا, اب بات کو سنیے. اللہ آپ کو جزاک خیر. میں نے قادیانی مرزا غلام احمد کی بات کی ہے کہ وہ سنی تھا. بس خاموش خاموش خاموش, میری تو بات نہیں کی ہے. خاموش خاموش. تو یہ ہے ضرب,
جس کے بعد فوراً چیخا. اب دوسری بات جس نے کہی ہے کہ یہ زید بن علی کی روایت ہے. یہ زید بن علی کون ہے؟ یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. اس نے کہا یہ اہل سنت ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور شیعہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو، انہوں نے یاری گمراہ کرتا ہے. یاری اب ایران سے تہران تک اور نجف سے قم تک، پاکستان سے امریکہ تک کوئی رافضی لے کر آ میرے سامنے جو جواب دے مجھے اس بات کا کہ تو کہتا ہے زید بن علی سنی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ سنی ہے، ان کا کسی رافضی شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر ہمت ہے اس کو جواب دینا. تو میں نے تیری کتاب سے حوالہ دیا کہ یہ مدعا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور تو نے درمیان میں اپنی کتب کے حوالے دیے. اسی وجہ سے میں بھی دیتا ہوں. اور کتاب بھی وہی جس کے حوالے تو دیتا ہے اہل سنت کے. در المنصور میں تفسیر بالماثور ہے، وہ آیہ مبارکہ تو نے پڑھی ہے. اسی کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے عمر نے حرام کیا ہے متع کو. سونیے ذرا یہاں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ حرمہا الی یوم القیامہ. متع کو اللہ نے حرام کیا ہے قیامت کے دن تک. عمر نے حرام کیا ہے. ذرا تو جوڑ کے بیٹھنا کہ عمر نے حرام کیا ہے. ذرا اپنی کتب کے اندر دیکھ اور تیری کتاب کے اندر جن کو میں نے حوالہ دیا کیا لکھا ہے؟ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور یہاں میں نے اور باتیں کرنی تھی، حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں تو، لیکن تجھے تکلیف ہونے لگ گئی، اس وجہ سے میں نے اپنی اس ضرب کو روکا. اب تیرا یہ رد جو تو نے کہا کہ اس کو عمر نے حرام کیا ہے، یہ تیری بات ہم نے غلط ثابت کر دی. تیری کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر منہج الصادقین، تالیف ملا فتح اللہ کاشانی. ملا کاشانی کیا لکھتا ہے کہ جس بندے نے فمن تمتع مرتن، جس نے ایک مرتبہ متع کی، درجتہ کا درجت الحسین، اس کا درجہ حسین کا درجہ ہے. من تمتع مرتين، جس نے دو مرتبہ متع کی، درجتہ کا درجت الحسن، اس کا درجہ امام حسن کے برابر ہے. ومن تمتع ثلاث، جس نے 3 مرتبہ متع کی، ان کان درجتہ کا درجت علی ابن ابی طالب، اور جس نے کہتا ہے ایک مرتبہ زنا کیا وہ حسین کے برابر، کہتا ہے جس نے 2 مرتبہ زنا کیا وہ حسن کے برابر، جس نے کہتا ہے 3 مرتبہ زنا کیا وہ تیرا کاشانی لکھتا ہے وہ مولا علی کے برابر. اور آگے بکواس کرتا ہے جس نے 4 مرتبہ زنا کیا وہ اللہ کے نبی کے برابر. یہ تمہارا گندا مذہب، پلید مذہب ہے، اتنا گندا ذلیل رذیل لعین مردود مذہب. اس کے اندر یہ ہے کہ متع کرنے والا یعنی زنا کرنے والا امام حسین کے برابر ہے. یہ ہے اہل بیت کی محبت، یہ امام حسن حسین کی محبت، یہ ہے مولا علی کی محبت، یہ ہے پاک رسول اللہ کی محبت. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے مولا پر، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی محبت پر. محبت یہ ہے کہ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے. حضرت سیدنا اور امام حسین کی ایسی شان ہے، امام حسین کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں ان کو اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب نے بلند رتبہ دیا ہے، شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان برابر بڑا. لیکن یہ امام حسن کی بلند شان، امام حسین کی بلند شان، ہمارا یہ مذہب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور مذہب ہے. ایک منٹ حضرت آپ کی آواز میرے تک آواز نہیں پہنچ رہی صحیح طریقے سے. آپ زیادہ شاید آواز بہترین ہے، صحیح آ رہی ہے آواز صحیح جی. تو آپ اچھا تھوڑا سا سلو بولیں نا، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. جی جی تو یہ میرا آدھا منٹ کھایا یہ مجھے دینا ہے. اچھا جی. تو یہ ان کے اتنا کتنا پلید مذہب ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جس نے زنا کیا. اب یہاں بات یہاں تک کی نہیں رکی، بات اس سے آگے چلتی ہے. اور یہ ان کی کتاب جو منہج الصادقین ہے، اس کا جناب والا یہ ملا فتح اللہ کاشانی کیا لکھتا ہے سنیے گا. لکھتا ہے کہ پروردگار وابن سنت من است. کیا کہتا ہے کہ کہتا ہے زنا یہ متع کرنا زنا ہی ہے کہ وہ حرام ہے، کہتا ہے یہ پروردگار کی سنت ہے. او خدا کا خوف ہونا چاہیے. یہ تمہارا پلید مذہب ہے جس کے اندر یہ ہے کہ زنا کرنا. اور خاموش کہتا ہے کہ جناب یہ تمہارے مذہب کے اندر لکھا ہے کہ زنا کرنا کہتا ہے کیا ہے
کہتا ہے کہ یہ خدا کی سنت ہو، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے. اتنا پلید مذہب ہے یہ یاری کا، یاری طرف مذہب اتنا پلید ہے، اس کے اندر خدا کی گستاخی، اللہ کے قرآن کی گستاخی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا یہ انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے. یہ ثابت کیا ہوا، اس دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ یہ رافضی مذہب جو ہے یہ خدا کا گستاخ، یہ قرآن کا گستاخ، یہ امام حسن کا گستاخ، یہ امام حسین کا گستاخ، یہ مولا علی کا گستاخ، اور خود اللہ کے پاک نبی کا گستاخ، اور خود خدا کا گستاخ. اتنا پلید مذہب. اب بات کو آگے چلاتا ہوں، ذرا اگر ہمت ہے تو اس کا ذرا جواب دیجئے گا. اگر جاری کہے اگر یہ بات کہے کہ خدا جو ہے نا یہ جائز ہے، اور کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے، فلان سے ثابت ہے، میں نے اس کو دکھایا کہ یہ حرام ہے، میری بات کو برا نہ منائیے گا. اگر جاری تیرے نزدیک متا جائز ہے تو پھر اپنی بیٹی ذرا مجھے متا میں دے. اگر تیرے نزدیک جائز ہے، خاموش، اگر تیرے نزدیک جائز ہے. پچھلے دنوں تو نے ایک روایت بیان کی تھی، تو اگر تیرے نزدیک جائز نہیں ہے پھر نہیں. اگر تیرے نزدیک جائز نہیں ہے تو پھر نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پرسنل باتیں نہ اس طرح اٹیک کریں، آپ علمی طریقے سے بات کریں. بار بار میں نے علمی طریقے سے ہی تو کر رہا ہوں، ذرا آپ بات کو چلنے دیجیے. اس کو اس طرح نہ، آپ کی چلو آواز بھی مجھے ذرا صحیح نہیں آتی نا، مجھے اس طرح ہی لگتا ہے جیسے آپ تھوڑا چلا کے نا بات کریں. اچھا بات کو سنیں تھوڑا منیر صاحب تحمل سے بات کریں نا، پھر سمجھ آتی ہے. وہ جب زور سے بولتے ہیں تو پھٹ جاتی ہے آواز، میرے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا فرما رہے ہیں. اچھا چلو بات کو سنیں. اب یہاں پر ہم نے یہ ثابت کیا، یہ ٹھیک ہے ٹون، یہ ٹھیک ہے کہ اس کا جواب انشاءاللہ الرحمن کبھی نہیں آئے گا. اور ہم نے گفتگو کے آغاز میں حسن اللہ یاری سے یہ سوال کیا تھا کہ جو اہل بیت کا منکر ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا یا اہل بیت کی نہیں مانتا، وہ کون ہے؟ اس نے کہا جو اہل بیت کی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو اس نے حضرت زید بن امام زین العابدین علی اوسط کو اہل سنت کے خاتے میں ڈالا ہے، ہمارے خاتے میں، ہمیں وہ قبول ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان کا منکر ہے، تو اہل بیت کا منکر لہذا کافر، اپنی زبان سے خود کافر ثابت ہو گیا. تو اب آپ بات کو آگے چلاتا ہوں. آدھا منٹ میرا کھایا بھی تھا، وہ بھی یاد رکھنا ہے ہوگا. تو یہاں اور بھی بات یاد رکھیے گا، اس نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کوئی بندہ شیعہ کتاب سے کسی کتاب سے کوئی حوالہ دے دے، اس کے اندر یہ ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر پاک کی خلافت کو اہل بیت نے مانا ہو، جو نہ مانے وہ کافر ہے. تو اہل بیت کا رونا روتا ہے. خود پاک رسول اللہ سے دکھاتا ہوں، کتاب بھی تیری ہے، اپنے والا بھی تیرے مذہب والا ہے، ایڈیشن بھی تیرا ہے، کتاب بھی تیری ہے، لکھنے والا بھی تیرا ہے. ذرا آ میرے سامنے اور اس کتاب کو میں نکال کر تیرے سامنے اس کا حوالہ لاتا ہوں. ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سن. اگر چل جائے تو حوالہ دے رہا ہوں، بات غلط ثابت ہوئی تو یہ سبب مجھ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. کتاب ہاں وہ سکرین شیئر کرتے ہوئے نا وقت لگے گا. ہاں ٹھیک ہے بلائیں اس کو. چلیں جی، یہ تیسری ٹرن انہوں نے 10 منٹ لگائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں محترم ناظرین، میں نے نہیں کہا تھا کہ زید ابن علی عمری تھا، میں نے کہا کہ یہ عمرو ابن خالد جس نے یہ اس کو سنائی نہیں دیتا، عمرو ابن خالد جس نے زید سے روایت کی، یہ اہل سنت کا راوی ہے. اور زید ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے نہیں ہے، اس کے روایات، اس کے اقوال ہم پہ حجت نہیں ہے. امام علی علیہ السلام سے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کیا ہوتا تو وہ ہمارے نزدیک حجت ہوتا. جو مخالفین کے روایات ہمارے کتب میں ہیں وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں، وہ چاہے کتب اربعہ میں ہوں. یہ اس شخص کو سمجھ نہیں آتا، الگ بات ہے. اچھا، یہ تو پھر ایک دفعہ پھر میں نے کہا نا، میں نے اس کی اپنی کتاب سے ثابت کیا کہ عمر بن الخطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والے کو فاروق کہنا، اس کو حضرت کہنا، اس کو رضی اللہ کہنا، یہ تو وہی ہو سکتا ہے جو سلمان رشدی جیسا ہو نا، مسلمان تو نہیں کر سکتا نا. اس نے جواب دیا. پچھلے دفعہ میں نے اس کو للکارا، ابھی تیسری دفعہ ہے، تیسری ٹرن میں پھر اس کو للکار رہا ہوں. اور بھائی مناظرہ ختم ہے، اس کا مذہب باطل ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. اگر ان کے امام گستاخ ہیں تو یہ بذات خود ان کا مذہب باطل ہے، یہ مذہب ان کا ختم ہو چکا ہے.
اور جو رفض ہے کہ شیخین کو نہ ماننا یہ اصل ایمان ہے وہ ثابت ہو چکا ہے. اب یہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس نے ایک دفعہ متعہ کیا ہے وہ اس کا درجہ امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 4 متعہ کیا نا، اس نے ایسی روایت نقل کیا. اس کا سند تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں کسی معتبر شیعہ کتاب سے نقل نہیں کیا؟ کہ تم نے ایک فارسی کتاب سے جو تفسیر منہاج الصادقین ہے، وہ ایک فارسی کتاب ہے، یہ تفسیر منہاج الصادقین یہ ملا فتح اللہ کاشانی، اور وہ یہ جو روایت آپ کہہ رہے ہیں نا وہ صفحہ نمبر 480 میں ہے. وہ کہتے ہیں شیخ عبدالعلی در رسالہ در باب متعہ نوشتہ آوردہ من تمتع مرۃ درجۃ کدرجۃ الحسین علیہ السلام. یہ اس کا نہ کوئی سند ہے، یہ کوئی ملا عبدالعلی ہے اس کے کتاب سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی حجیت نہیں. اس طرح نہیں دنیا میں جو بھی آپ کو حدیث ملے چاہے فارسی کتابوں میں ملے وہ شیعوں پہ حجت ہوتی ہے. آپ کو چاہیے کہ مستند شیعہ کتابوں سے، معتبر شیعہ کتابوں سے، جن کو شیعہ صحیح مانتے ہیں ان سے کوئی روایت نقل لے کر، جیسے میں حدیث نقل کرتا ہوں آپ کی کتاب سے صحت بھی ثابت کر لیتا ہوں، یہ تو آپ سے ہوتی نہیں ہے نا. ہمارے نزدیک میں نے بارہا عرض کیا کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا. یہ من لا يحضر الفقیہ، یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے. فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين وعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين حيث لا يلحق لائق ولا يفوق فائق ولا يسبق سابق ولا يطمع في ادراك طامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح الا عرفهم جلالت امركم. کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ سب انبیاء مقربین، سب انبیاء مرسلین ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ جو ہمارے صحیح احادیث میں اس طرح کے احادیث ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. انہوں نے جو حدیث نقل کی وہ اس کی کوئی نہ سند ہے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کا اگر ہم سند چھوڑ بھی دیں نا، کہہ دیں کہ چلو یہ حدیث ہم مان بھی لیتے ہیں، پھر بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے خود اپنی کتاب میں نقل کی ہے. یہ سنن ترمذی ہے. یہاں پر انس نے روایت کی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خود حدیث نقل کی ہے، جس نے میرے کسی سنت کو احیا کیا وہ اس نے مجھ سے پیار کیا، وہ جو مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو متعہ کی بات ہو رہی ہے، یا اگر کسی نے متعہ یا کوئی، ہم تو نہیں مانتے بھائی یہ روایت کو، اگر ہو بھی تو اس طرح اس کی عبارت میں اگر غض نظر اس سے، یہ آپ کے اصول کے مطابق یہ صحیح بات ہے، آپ کے اصولوں کے مطابق. اچھا، اور جہاں تک اس متعہ کی بات ہے، اب پتہ چلا یہ کہہ رہا تھا پلید مذہب ہے، پلید مذہب ہے، پلید مذہب ہے. یہ دیکھو اب پلید مذہب پتہ چلے گا نا. تم نے خود کہا کہ متعہ حرام ہے، ہم تو کہتے ہیں متعہ جائز ہے، قرآن میں موجود ہے. تم کہتے ہیں متعہ حرام ہے. یہ مسند ابی داؤد 43 ہے. ہائے 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 ہائے، مسند ابی داؤد 43 جلد نمبر 2. اب دیکھو، مروت اسماء بنت امیس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی کے پاس گئے، عائشہ کے بڑی بہن کے پاس. ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متعہ کے متعلق پوچھا، عورتوں کے ساتھ متعہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتی تھی؟ کرواتی تھی. کروائیے نا. شیعہ کی کتاب ہے؟ نہیں ہے. شیعہ کتاب تمہاری کتاب ہے جس نے کروائی ہے نا، جس نے کرواتی تھی، کتنی دفعہ کروائی ہے، یہ تمہاری کتاب ہے نا، تمہاری کتاب ہے، صحیح ہے. اچھا، اب کس نے اس کو حرام کیا ہے بھائی متعہ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے حرام کیا. یہ مسند ابی عوانہ ہے، ابی اسحاق اسفرائینی کی جزء ثانی چھاپ دار المعرفہ. ملاحظہ کریں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر بن الخطاب کا خطبہ، فلما ولی عمر بن الخطاب خطب الناس. عمر بن الخطاب کو جب حکومت ملی تو اسے خطبہ دیا. ان القرآن پھر کہا وانہما كانت متعتان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانہا عنہما وعاقب علیہما. 2 متعتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھے، میں اس کو حرام کر دیتا ہوں اور ان پہ میں حد جاری کروں گا. ایک متعت الحج ہے اور والاخرى متعت النساء. جس نے متعہ کو حرام، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، تو عمر بن الخطاب نے کیا. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بالکل بات صحیح ہو جائے، تاکہ ان کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے، کہ انہوں نے کہا کہ پلید مذہب. میں بتاتا ہوں پلید مذہب کس کیا. یہ کتاب الموطا ہے. ادھر دیکھو، ادھر پگڑی. میں نے کیا کہا تھا اس کے پگڑی کے متعلق؟ اس نے کہتا تو میرے پگڑی کے، میں نے تیری پگڑی اور اس کے، میں نے کہا تھا کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی شیعہ نہیں تھا.
अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा मौलवी था, अपने जमाने में बहुत बड़ा मुनाजिर था, उसकी पगड़ी तेरी पगड़ी जैसे थी, दाढ़ी भी तेरी दाढ़ी जैसे थी। अब देखो अल मुअत्ता जुज़ अव्वल हदीस नंबर 12, आयशा في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. جو بھی مرد عائشہ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، عائشہ کہتے تھے پہلے محرم بن جاؤ. کیسے محرم بنتے تھے وہ؟ کہتے تھے میری بہن کے پاس جاؤ، میرے بھتیجوں کے پاس جاؤ، میرے بھانجیوں کے پاس جاؤ، ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی بہویں، ابو بکر کی پوتیاں تمہیں پستان دیں گی، 5 دفعہ تم نے پستان کو چوسنا، پھر تم میرے جو ہے بانجے بنو گے یا تم میرے بتیجے بنو گے، پھر آ جانا ادھر. مردوں کو اس طرح وہ محرم بناتی تھی. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 43، ملاحظہ کریں. كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات إخوتها وأن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات. حدیث صحیح کہ عائشہ کے پاس جو بھی آنا چاہتا تھا، عائشہ پہلے اس کو ابو بکر کی پوتیوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، بہوؤں کے، یہ ابو بکر کا گھر ہے بھائی، یرضعن ان کو پستان دے دیتی تھیں. ہائے 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 ہائے. اب بھائی تمہارے تم نے مجھ سے پوچھا نا، ادھر دیکھو، پوچھا کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے متعلق کراؤ گے، تم مجھے بتانا، تمہارے گھر مہمان آ جائے تم ابو بکر کی سنت پہ چلو گے؟ میری تو بیٹی ہے ہی نہیں کہ میں کسی سے اس کا رشتہ کرا دوں. میری بیٹی ہوتی تو کوئی مومن ہوتا تو میں رشتہ بھی کرا لیتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بیٹی کے لیے باپ کی ولایت شرط ہوتی ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے، اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ عقد دائم کرے. لیکن میری بیٹی نے اللہ نے نہیں دیا. لیکن میں تجھے بتاتا ہوں مولوی تیرے گھر کو آ جائے ابو بکر کی سنت پہ چلو گے؟ میں ابو بکر کا تو پتہ چلا نا، میں مزید تمہاری طبیعت صاف کروں کہ پلید مذہب کس کا ہے. پلید مذہب کس کا ہے؟ یہ کتاب ہے. اب پتہ چلا نا تیس کے دوسرے خلیفے کا میں نے بتایا تھا، دوسرے خلیفے کا کہ اس کا کیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی. اب پہلے خلیفہ کی حالت دیکھو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں زندہ اور ابو بکر کی بیوی کیا کر رہی ہے، ام رومان، ٹھیک ہے نا، تیری نانی. یہ صحیح بخاری ہے، ملاحظہ کریں. صفحہ نمبر 940، باب من قال لا رضاع بعد حولين. عن عائشہ ان النبی دخل علیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے، وعندها رجل، اس کے پاس ایک مرد بیٹھا ہے، اجنبی مرد. فكأنه تغير وجهه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے کہ یہ آدمی یہاں پہ کیا کر رہا، كأنه کرے ذلك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا. قالت انه اخی، یہ تو میری ماں نے اس کو دودھ پستان دیے جی، میری ماں نے اس کو پستان دیا، یہ میرا رضائی بھائی بن چکا ہے. فقال انظرنا من اخوانکن فانما الرضاع من المجاعة، فرمایا کہ ہر ایک بھائی نہیں بنتا، بڑا آدمی بھائی نہیں بنتا، وہ چھوٹا بچہ ہے 2 سال سے پہلے، اس کو دودھ دے دو تو وہ بھائی بن جاتا ہے. تو پتہ چلے، ادھر دیکھو، پلید مذہب دیکھو، ادھر پلید مذہب پتہ چلے. جس کا امام خلیفہ ابو بکر، اس کی بیوی مردوں کو پستان دیتی تھی. وہ اب مجھے بتاؤ یار، میں سے زیادہ کیا کہوں؟ غیرت ہے تو شیعہ بن جاؤ، مردانگی شرافت ہے تو شیعہ بن جاؤ بھائیو. ایسے ابو بکر عمر کو اتباع نہ کرو، دنیا میں بھی شرمندگی، آخرت میں بھی شرمندگی. یہ جواب دے دے، میرے اعتراض، ایک اعتراض کا یہ جواب دے دے. نہیں دے گا یہ. عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو نے جواب نہیں دیا، مناظرہ ختم ہے. گستاخ نبی کافر ہوتا ہے، تو بھی کافر ہے. ٹائم ختم ہو گیا جی ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا. 10 نمبر لگائیں، سیدھا کریں. اچھا آخری ٹرن ہے بھائی، آخری ٹرن ہے. یہ کسی اعتراض کا جواب نہیں دے رہا جی جناب، آخری ٹرن. آخری ٹرن کیوں بھاگتا کیوں ہے؟ کسی اعتراض نظر انداز کر رہے ہو نا، ان 2 اعتراضوں کا جواب دے دو پھر ہم آگے چلیں گے. میں بتاتا ہوں، عمر نے جو توہین کی ہے اور رضاء کبیرہ کا جواب دے دو پھر آگے چلیں گے. نہیں دو گے آگے نہیں چلیں گے بھائی، میرا ختم. ٹائم لگا، نہیں دو گے نہیں آگے، میں وارننگ دے رہا ہوں بھائی، نہیں آگے چلیں گے، ختم. یاری بھاگ رہا ہے یاری. کیا میں اعتراض کا جواب نہیں دے رہا بھائی؟ کیوں؟ ختم موضوع ہم نے ثابت کر لیا. جواب دیں جی. یہ جو بسم اللہ الرحمن رضاء الرحیم، کبیر، کھجور والی روایت کا جواب دیں. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس نے حضرت زید کے متعلق کہا کہ ان کی روایت قبول نہیں، وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور اس نے کہا ہمارے نزدیک قبول نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک اہل بیت کی روایت قبول نہیں ہے، تو پھر یہ اہل بیت کے منکر ہوئے.
اور اس نے پہلے خود بتایا تھا کہ جو اہل بیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، لہٰذا یہ کافر ثابت ہو گیا، اسی بات سے کافر ثابت ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یہ فارسی والی ہمارے نزدیک نہیں ہے، ابھی ہمارے سامنے بیٹھا نا اس وجہ سے چیختا ہے۔ جب لا علم جو سنی حباب تیرے پاس آتے ہیں، کبھی بچے کبھی بچیاں کبھی مرد، وہ تجھ سے سوالات کرتے ہیں، ان کے سامنے جو تو روایات اس طرح کی لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ شرح نووی کے اندر یہ لکھا ہے، شرح مسلم میں فلان کے اندر یہ لکھا ہے، اس وقت تجھے پتہ نہیں چلتا ہے؟ اب اس کے بعد تو نے کہا کہ وہ میں نے جو روایت پیش کی درجے والی کی جس نے ایک مرتبہ موتا کی وہ اس پلید مذہب میں ہے کہ وہ امام حسن کے حسین کے برابر 2 مرتبہ امام، وہ ساری روایت تو نے اس کے مقابلے میں جو روایت پیش کی، تیرے پاس علم ہے؟ کہتا ہے میرے پاس علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ من احبنی کان معی یوم القیامہ، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی درجتی یوم القیامہ، من احب سنتی۔ تو یہ روایت تو نے کہا کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت بھی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ ساتھ ہونا، خاموش، جھوٹ بول رہا ہے، ماں کا معنی ساتھ ہونا ہوتا ہے، تو پیچھے بیٹھے اس کو لقمہ دے رہا، ہاں معی میرے ساتھ ہوگا یوم القیامہ، وہ فی الجنہ، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تب خاموش، اور خاموش، سارے یاری، سارے امریکہ تو لے کے تہران تک سارے لے اور نہیں جواب ہوتا، اے سنی بیٹھا ہے تو سن بات کو ذرا، آج تو انشاءاللہ تو مانے گا میں لاجواب ہو گیا ہوں۔ اس کا تیرے پاس جواب نہ تھا اور تو نے کہا کہ کان معی فی الجنہ، یہ اس کا جواب ہے۔ اگر تیرے پاس جواب ہوتا تو اس بات کا جواب دیتا، طارق صاحب اس کو جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ پگڑی جو ہے جیسے قادیانی جیسی ہے، اور سیانا کا ہمیشہ وٹھ دے اتے باندھا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیانا سمجھنے والے اے یاری سن، مجھے یہ تو نظر آیا کہ وہ پگڑی باندھتا ہے، وہ تو کانوں کے اوپر باندھتا ہے، کہ تجھے نظر نہیں ہے یہ پاک رسول اللہ کی سنت ہے، حضور کی سنت کو تو حضور کی سنت، چپ کرو سارے، پچھلے سارے رلاتے لے آؤ، جواب ہمدہ مدب جواب دیں جی، میں جواب دے رہا ہوں، اسی کے جواب دے رہا ہوں۔ اس نے پھر کہا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تیری نانی، یاری سن ذرا مجھے دیکھ، اس بات کے اندر تو نے 2 دغا بازیاں کی ہیں۔ ایک تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ کا قرآن فرماتا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اما عائشہ صدیقہ ہماری ماں ہیں اور ان کی والدہ ہماری نانی، ہم مانتے ہیں۔ تو نے یہاں کہا تیری نانی، تو اس سے معلومات تو ان کو نانی نہیں مانتا، جب نہیں مانتا تیرا تو قرآن سے کہا تو کافر، قرآن کا منکر، کافر۔ اب پھر سن، اگر تجھ میں دم خم ہے میرے وقت کے اندر وہ روایت جو تو نے نکالی ہے مسند ابی داؤد طیالسی کی، نکال میں تجھے دکھاتا تو نے دغا بازی کی۔ یاری ابو داؤد طیالسی والی روایت نکال ذرا، نکال، پھنس میں گیا، نکال رہا ہوں، نکال۔ نکالتے اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، میں نے تو اس پہ تیرے رگڑے کے لیے پہلے کلپ لگایا ہوا ہے، وہ شاید تیرے پاس پہنچا نہیں ہے، اس وجہ سے تو نے وہ روایت میرے سامنے پھر بیان کر دی ہے، اور تیری قسمت کے تو پھر پھنس گیا، میرے سامنے وہ روایت لے کر آ گیا، یہ آ گئے، بولو کھول یہ اس کو بڑا کر ذرا، بس تھوڑا بڑا کر، میری جگہ پر لا اس کو، یہ اس کو ہٹانا نہیں، اب میرے پاس وہ چونکہ موجود نہیں ہے اس وجہ سے میں تجھے دکھاتا ہوں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ حدثنا یونس، یہاں روایت کا نمبر کیا ہے؟ 1742، نیچے 1742 پہ کیا لکھا ہے؟ رواہ النضر بن عدی والاسود بن عامر عن شاذان عن شریک عن عثمان بن عمیر عن ابی وائل عن حذیفہ، یہ ساری روایت۔ آگے آخری سطر میں کیا لکھا ہے؟ وقال الذهبی ضعفوه شریک شیعی، بولے نو ذرا مینوں لایا اپنی جگہ دے اوتے، اوے رافضی کھول مینوں سیٹ کر میں تینوں دکھانا، اور روایت ہٹا، روایت ہٹانا ذرا، کیا لکھا ہے؟ ضعفوه، ذہبی نے کہا اس میں شریک ہے نہیں، او بھائی شریک اس میں ہے نہیں، کہاں شریک اس میں ہے نہیں بھائی، شریک نہیں ہے نا اس میں، سند میں شریک دکھاؤ،
حدثنا یونس حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ عن مسلم القری. شریک کہاں ہے اس میں؟ شریک ہے نہیں اس میں. نیچے پوری روایت لکھی ہے، اوپر یہ دیکھو یونس حدثنا یونس بھائی، حدثنا یونس حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ عن مسلم القری. کہاں شریک کہاں ہے؟ اس سند میں شریک ہے ہی نہیں یار. او تو سنتے صحیح حاشیے کے اندر پوری روایت ہے. اپنے ٹائم پہ جواب دینا اس بات کا، واپس کر اس کو اپنے ٹائم کے اندر. مجھے لانا ہے جس سے کبھی جہاں تو بیٹھا ہے. ہاں تو یہ یہاں یہ راوی اس کی روایت جو ہے وہ سند نیچے حاشیے میں دی ہوئی ہے، اور وہاں کیا لکھا ہے کہ یہ جو شریک راوی ہے نا یہ شیعہ ہے. اور یاری کس کے سامنے بیٹھا ہے؟ آبادی کرتا ہے میرے سامنے بیٹھ کر، اور تو شیعوں کی روایتیں اہل سنت کو پیش کرتا ہے، اور اپنی روایتیں پلٹ کے نا اپنی جیب پا کے رکھیے کر آئے. تو پینٹ کوٹ پائی ہوئی ہے جیب رکھیے کر. سانو شیعوں کی روایتیں نہیں چاہیے، سانو روایتیں چاہیے نے اہل سنت و جماعت دیا. اہل سنت کی روایات لے کر یہاں ہاں. اور آگے میں بات کو چلاتا ہوں، پھر ٹائم تو کافی ہو گیا جواب دیتے جی. اعتراضات کے جواب دے دو نا. تو میں جواب دے رہا ہوں، سن تو صحیح. یہ تیرے اعتراض کے جواب ہی دے رہا ہوں نا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا تیری ہی کتاب سے حوالہ دینے لگا ہوں. ذرا سن بات کو. میں ایک مرتبہ سکرین کو شیئر کر لوں تو شیئر کر لے. ایک منٹ. آج تو پھنس گیا. الحمدللہ تینوں جواب کو نہیں آیا کسی ایک گال دا. آخری ٹرن میں دسا نا تینوں. تو یہ کتاب ہے تفسیر قمی، تیری کمی. اب جو پچھلے مناظرے میں بھی آئی تھی کمی، پوری حدیث پڑھ لینا. یہ حدیث 2 منٹ زیادہ لے لو، پوری حدیث پڑھو. ایک منٹ بات کو چلنے دے. یہ پھر کوئی لکھ رہا ہے اوپر. ہوسٹ آپ ہے نا، سنبھال لو بھائی. ہوسٹ آپ ہیں، ہم تو ہوسٹ نہیں ہے نا. آپ نے کہا مجھے ہوسٹ بنا دو. مجھے نہیں پتا کیسے وہ ہوسٹ بن گیا نا، سنبھال لو پھر. ہوسٹ آپ ہو بھائی، کہتا مجھے ہوسٹ. اور ٹائم ضائع نہ کرا یاری، مر گیا آج پھر. میں نہیں ہوں بھائی، میرے ہاتھ یہ تیرے سامنے ہے. دیکھو میرے ہاتھ ادھر ہے. جاری کے نیچے والے یہ روایت چھپا رہے ہیں. وہ ہوسٹ تو نے کیوں کہا تھا مجھے ہوسٹ بنا دو؟ یہ کیسے چھپا رہے ہیں؟ مر گئے یاری، آج سارے ہار گئے. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ کاظمی صاحب چلیں آپ اس کو سکھا دو، اس سے ہوسٹ نہیں سنبھالا جاتا. طارق اوان صاحب دیکھو. کتاب کھلوا دیں اس طرح. چلو بغیر کتاب اپنا چہرہ دکھاؤ یار. یہ امپریشن اچھا نہیں جاتا. وہ کتاب وہ سمجھے گے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ اس نے خود کہا تھا مجھے ہوسٹ بنا دو. یہ ہوسٹ یہ ہے زوم روم. میں نے اس کو سنبھالنا چاہیے. اس کو خود کہا تھا تو میں تو نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا تھا تجھے آتا نہیں ہے نا. میں نے کہا تھا تجھے مائک کھولنا بھی نہیں آتا. تمہارے چیلے یاری کے چیلے مر گئے. آج مر گئے یاری کے چیلے. بھائی تو ہوسٹ ہے نا، تو اس کو روم سے نکال دے. تو جو کر رہا ہے یا تو خود کر رہا ہے. تیرا اپنا آدمی ہوگا، تیرے اپنے اہل خانہ ہوگا. میرا کوئی ایسا نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی شیعہ بن چکی ہے، وہ لکھ رہی ہے. اس کی بیوی شیعہ بن چکی ہے اور وہ لکھ رہی ہوگی. لاجواب ہو گیا یاری، لاجواب ہو گیا. زوم والے او بھائی خود چہرہ کرا دے. آ جاؤ بھائی، ہٹا دو صفحے سے، خود آ جاؤ. پڑھو بھائی. 2 منٹ زیادہ لے لو. چلو تم 2 منٹ زیادہ لے. 2 منٹ نہیں 5 منٹ تھے جب مجھے یہ لیکنگ شروع ہوئی. وہ میرا قصور نہیں ہے. آپ خود ہوسٹ ہو. 5 منٹ زیادہ. تو تم نے میرا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ تیرے جو نیچے والے کر رہے ہیں نا. آپ ہوسٹ آپ ہیں، آپ کو سنبھالنا چاہیے نا. ایک منٹ آپ کو زیادہ دے دیں گے. وہ 1 منٹ تک ہوا ہے بس. وہ 2 منٹ پہلے بھی کھائے تھے نا. 3 منٹ بنتے ہیں. کیسے کھائے تھے 2 منٹ؟ شیوں کا صدقہ لے لے یار، شیوں کا صدقہ لے لے. تو 3 منٹ لے لے یار. ہاں لے لیتا ہوں. چلو لے لیتا ہوں. ہاں آتا نہیں ہے، جواب نہیں آیا نا آج. اس لیے بات کو سنیے گا. روایت بات کو سنے خاموش. یہ تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی، ٹھیک ہے. اور تفسیر قمی کے اندر یہاں شروع کے اندر یہاں کیا لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابراہیم سے
فلما نبا به قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير. اس آیت کے نزول کے متعلق یہاں کچھ لکھا ہے تو میں وہ آپ کو سناتا ہوں. کہاں لکھا ہے کہ حضرت حفصہ کی باری میں نبی کریم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ کے ہاں چلے گئے اور ان کے گھر میں تھے، تو حضرت حفصہ نے ان کو دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، میرا بستر ہے، تو آپ مہربانی فرمائے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے تھوڑا ایسے ناراضگی کا اظہار کیا. تو یہاں جو لکھا ہے رافضی کتاب کے اندر لکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں ماریہ قبطیہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. وَأَنَا أُفْضِيُ إِلَيْكَ سِرًّا، میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں اور وہ راز تو نے کسی کو نہیں بتانا. آپ نے آگے فرمایا کہ ما ہوا، وہ کیا ہے راز؟ تو قالا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاری سن، یاری دل پہ ہاتھ رکھ. لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ أَبَا بَكْرَ یلی الخلافہ، یلی بلا یلی وقا یقی کے بدن پر ہے، یلی الخلافہ بعدی، میرے بعد متصل جو ملا ہوا میرے بعد فوراً خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہے. کتاب تیری ہے، چھاپنے والا تیرے مذہب کا ہے اور لکھنے والا تیرا قومی ہے. اس کے اندر لکھا ہے حضور کے بعد متصل اصل خلیفہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے. چلو جی حوالہ پورا ہو گیا جی، ٹائم مکمل ہو گیا. ایک فٹ آدھا منٹ حضرت حفصہ کو کہا ابو کا اے حفصہ ابو بکر کے بعد تیرا باپ یعنی حضرت عمر خلیفہ ہوں گے، یہ اس کا منکر لہذا تب بھی کافر ثابت. چلیں جی چلے جواب دے. ٹائم طارق صاحب میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے اعتراض کا جواب دینا، وہ کھجوروں والی اس نے نہیں دیا نا، چلیں نہیں دیا. اس کے پاس اگر جواب ہوتا 4-5 دفعہ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کافر ہوتا ہے. اور بات چل رافضیت پر کہ ابو بکر عمر کو نہ ماننا. بھئی اگر ایک شخص جو گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو نہیں مانتے تو اصلی مسلمان ہم ہیں نا. کافر تو آپ ہیں، مرتد تو آپ ہیں. جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اس کو امام مانتے ہو، ٹھیک ہے نا. تم صحیح ہے، اپنی آواز تو کھول دینا، ہم ہوسٹ بن چکے ہو، کیوں جواب نہیں دیا؟ اور بھائی پھر ہم نے آپ دکھایا کہ ابو بکر کی بیٹیاں پوتیاں عائشہ کے فتوے پہ چلتی تھیں، وہ پستان دیتی تھی، اس کا جواب دیا اس نے؟ جواب دیا؟ مسلمانوں بتاؤ. میں نہیں کرتا، خاموش، میری بات کو سن، بات کو سن. نہیں میری باری تھی نا، میں تم سے گفتگو نہیں کر، میں طارق صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں. تیرے پاس 10 منٹ سے 12-13 منٹ تم نے لے لیے، جواب نہیں دیا نا. منیر صاحب ایک منٹ سنیں انہوں کو کیا کہتے ہیں. جواب نہیں دیا. چلیں میں آخری ٹرن ہے میری، اس کے بعد جو ہے ایک منٹ اگر آپ کو کوئی 2 منٹ چاہیے جو انہوں نے پڑھی تھی نا روایتیں ان کا دفاع کرنا یا رد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پھر ٹائم زیادہ رکھ لیتے ہیں. چلیں دفاع تاکہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو. ابھی جواب میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں، یاری راضی اتنا کر سکتا ہے کرے، میں مزید حوالے دوں گا. تو نہیں کر رہا نا، ہر دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں جواب نہیں دیا، نہیں دے رہا نا، کیوں نہیں جواب دیا؟ ابھی بات کرے، ابھی کر لے، ابھی 2 منٹ مزید آپ کو لے لو، 2 منٹ مزید لے لو، جواب دے دو. چلو نہیں ہے جواب نا، نہیں جواب نہیں ہے نا اس کے پاس. چلیں آپ اپنا ٹائم لیں جی. اللہ یاری صاحب آپ اپنا ان کا رپلائی دیں کیونکہ چلیں جی آپ خاموش ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں اہل بیت کا منکر کافر ہے. بالکل، میں نے کہا تھا جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت بولا ان کا منکر کافر ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہے ان میں سے کسی کی بات آپ نہ مانیں آپ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ابھی دنیا میں اتنے سید ہیں، سید میں کمیونسٹ بھی ہیں، سید میں ناصبی بھی ہیں، سید ایتھیسٹ بن چکے ہیں. ان کی سید جو ہے عیسائی بن چکا ہے سید، اب اس کی بات نہ مانے اہل بیت کے منکر ہو گئے. اس طرح نہیں ہے. جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم بولا ہے ان کی بات نہ مانے تو کافر ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا زید ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے نہیں ہے، ان کی باتیں ہم پہ حجت نہیں، پہلی بات. اور جس شخص نے اس سے روایت کی ہے وہ اہل سنت کا راوی ہے، وہ شیعوں کا راوی نہیں ہے. ہمارے کتب میں بعض جگہ اہل سنت کی احادیث موجود ہیں، وہ اہل سنت کی احادیث ہیں، وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسماء بنت ابی بکر کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں اسماء کے متعلق یہ تھا نا روایت، اس میں یہ عبارت ہے کہ شریک جو ہے شیعی ہے. اس میں شریک ہے ہی نہیں. پتہ نہیں جس شخص نے
हाशिए में लिखा है इसमें इस रिवायत में शरीक का जिक्र ही नहीं है इसके सनद में, तो उससे बनता ही नहीं है, ठीक है ना। वो और ये हदीस सही है, ये मुस्नद अबी दाऊद 43 है बितहकीक शेख डॉक्टर मोहम्मद इब्न हसन तुर्की, शाब दार हिजर, जुज़ सालिस 1999 में छपी है। अस्मा बिन्त अबी बकर हदीस 1742, हदीस सही, हाशिया नंबर 3, हदीस सही, ये हदीस सही है, ठीक है ना। जो आपने शरीक को बोला कि शरीक शरीक उसमें है ही नहीं भाई इसके सनद में, उससे इसकी तज़ीफ होती, हदीस सही है भाई, हदीस सही है। अस्मा अबू बकर के बेटी ने बोला है कि वो करवाती रही हैं, मुतआ करवाती थी। अच्छा, फिर आपने उम्म रोमान का जवाब नहीं दिया कि वो पुस्तान देती थी। उम्म रोमान अबू बकर की बेटी की वाइफ, जिसको आप अपनी नानी बोलते हो, उसका आपने जवाब नहीं दिया भाई कि तुम क्या उसकी सुन्नत पे चलने के लिए तैयार हो। ये कौन सा गैरत है, कौन सा दीन है। और आयशा और अबू बकर की बेटियां बहुएं, ये उनके पूरे खानदान में ये चलता था भाई कि ना महरमों को तुम मर्दों को अपना पिस्तान दिया करो। इसका जवाब दिया इसने? जवाब नहीं दिया ना। अबू उमर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, वो जमीन पे खजूर मारा, उसका इसने जवाब दिया नहीं दिया। आयशा को उम्मुल मोमिनीन नहीं मानते, बिल्कुल उम्मुल मोमिनीन नहीं मानते आयशा को, क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी के खिलाफ खुरूज किया, और जब खुरूज किया तो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने उसको उम्मुल मोमिनीन की फजीलत और शराफत से निकाल दिए। वो उसका हदीस हमारे पास मौजूद है। तफसीर कुम्मी से इन्होंने जो रिवायत नकल की है उसमें यह नहीं है कि अबू बकर उमर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो उनकी वसीयत और उनके रिजा से खलीफा बनेंगे, ये नहीं है। और उसमें हाफसा को कसम भी यह दिया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुमने किसी को बताना नहीं है, तो एक पेशिंगोई की हैसियत है। नहीं ये कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकबिल के वाक़यात पता थे और वो पेशगोई करते थे, इस तरह बहुत सारी बातें पता थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो राजी भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में कत्ल होंगे, रोए भी हैं, खबर भी दी है ना उनके मौजूजात में से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राजी थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होते तो आयशा को हफ्सा को कसम ना देते कि तुम किसी को बताना नहीं, बल्कि खुद जाके मस्जिद में कहते हैं कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर है, फिर उमर है, और सब तो लोग तुम उनसे बैत कर लेना, ठीक है ना। ये कसम देना इस बात की दलालत, वाज़ेह दलालत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत के तौर पे नहीं बल्कि एक राज के तौर पर, एक पेशगोई के तौर पे बताया। और फिर उसी हदीस में है कि अबू बकर उमर आयशा हफ्सा ने मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दी। जब पता चला कि हमें खिलाफत मिलेगी तो देर की क्या बात है, मरवा देते हैं ताकि खिलाफत मिले। वो भी तो पढ़ लेते हैं ना, मैंने कहा था 2 मिनट ज्यादा ले ले, उसको पूरी तरह पढ़ ले। ये देखो, ये तुम्हारी किताब है सही मुस्लिम, सही मुस्लिम शाब दारुल फिक्र, ठीक है ना। यह किताब अल इमारा, हदीस नंबर है 1847। हुदैफा इब्न यमान से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यकूनु बादी अइम्मतुन ला यहतदून बिहुदाई, मेरे बाद जो इमाम आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा आएगा, मेरी हिदायत पे नहीं होगा, वला यस्तन्नून बिसुन्नती, और मेरे सुन्नत पे भी नहीं होगा। हाय हाय कौन आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? अबू बकर उमर उस्मान, ठीक है ना, अबू बकर उमर उस्मान आए थे। मेरे सुन्नत पे भी नहीं होंगे। वसयक़ूमु फ़ीहिम रिजालन, और ये ऐसे लोग होंगे कुलूबुहुम कुलूबुश शयातीन फ़ी जुस्मान इंस, कि ये पूरे शैतान होंगे इंसान की सूरत में। राफिज़ियत इसी को तो कहता है ना भाई, कहता है अबू बकर उमर को तुम गाली देते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज्यादा कोई किसी शय ने तबर्रा की है भाई? मेरे बाद जो खुलफा आएंगे उनकी हालत यह होगी, हालत क्या होगी? हालत यह होगी कि वो जाहिर में तो इंसान होंगे, बातिन हकीकत में शैतान। राफिज़ियत साबित है या नहीं सही मुस्लिम से? कहता है अबू बकर उमर उस्मान को तुम नहीं मानते जी, नहीं मानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है भाई, नबी का दीन यही है, नबी का दीन है। हुज़ैफा इब्न यमान की हदीस है, हुज़ैफा ने कहा कि अगर मैं वो जमाना पाऊं तो क्या करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि तुम नहीं पाओगे, ये तो बहुत 200 साल की बात है। फरमाया कि वो जमाना पाओगे तो अमीर की बात मान लेना, उस खलीफे की बात मान लेना, उससे टक्कर नहीं लेना, ठीक है ना। तो भाई हुज़ैफा इब्न यमान की कब वफात हुई है? उस्मान की खिलाफत में, उस्मान की खिलाफत के आखिर में उसकी वफात हुई। तुम नहीं कह सकते कि इस हदीस का इतलाक अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पे भी होता है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जो है उनका किरदार वो बिला निज़ा सब मुसलमानों के नज़दीक वो किस मुतनाज़ है ही नहीं। सब मानते हैं कि वो इमाम राशिद है, खलीफा राशिद है, वो अली उन्माल हक़ वल हक़्क़ु मा अली, ठीक है ना। जो उन पे अंगुली उठाएगा वो काफिर होगा। मुतनाज़ा जो है अबू बकर उमर उस्मान है, अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत का यहां पे पता चला। मजीद आपकी खिदमत में मजीद जो मुहतरम नाज़रीन, इनके सही तरीन अहादीस से
ثابت کریں گے جی. یہ کتاب ہے صحیح بخاری. ادھر دیکھو, اب ان اعتراضات کا جواب دینا. اعتراض ہے ابو عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا, جواب نہیں دیا تم نے. اعتراض ہے کہ عائشہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے, ابو بکر کی بہویں پوتیاں, یہ سب ابو بکر کی بیوی رضاء کبیر کراتی تھی. اس کا جواب نہیں دیا تم نے. اس کے بعد اسماء بنت امیس والی حدیث کو تم نے کہا کہ متعہ والی, وہ کہا کہ وہ اس میں شریک ہے, وہ ضعیف, اس میں شریک ہے نہیں. میں نے تصحیح دکھا دی آپ کی, ڈاکٹر محسن ترکی کی تصحیح میں نے آپ کو دکھا دی. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے, میں نے صحیح مسلم سے دکھا دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ نہ سنت پہ ہوں گے نہ ہدایت پہ ہوں گے. اب کتاب ہے صحیح بخاری, شعب دار احیاء التراث العربی, یہ حدیث ہے 4625. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میرے کچھ صحابہ ہوں گے جو ذات شمال جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں کہوں گا یا رب اصحابی, اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. فقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک, تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی. واہ واہ واہ, وہ کون سے صحابہ کا نام بتانا یار جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. تو میں وہی آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کے متعلق پڑھی ہے میں وہی پڑھوں گا. فیقال, اللہ سامنے سے کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم, جب سے آپ جو ہی دنیا سے نکل گئے یہ مرتد ہوئے. منیر چشتی, منیر نقشبندی, ادھر دیکھو, جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فارغ ہو گئے یہ مرتد ہو گئے. مجھے بتانا کہ اور انہوں نے دین میں بدعت بھی داخل کیا. ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا. کب دین میں بدعت داخل کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اور یہ صحابہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہفتے وفات پا گئے ہیں, صحابہ نے نماز چینج کی ہے, روزہ چینج کیا ہے, نکاح طلاق کچھ بھی نہیں چینج کیا. وہ کیا چیز تھی جو بدعت ہے؟ وہ ہے کہ انہوں نے خلیفہ امام اپنے سے بنایا. امام اپنے سے, وہ امام کون تھا؟ وہ ابو بکر تھا. کس نے اس کو بنایا؟ عمر نے بنایا, عثمان نے بنایا. تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ تو کوئی نص نہیں ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا. اگر تم کہتے ہو نبی نے بنایا تو ہمیں وہ دکھانا وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بنایا, اور ہمیں بتا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن وفات ہوئی ہے, جس ایام میں وفات ہوئی ہے, وہاں پہ کون سی بدعت پیش آئی جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہو گئے. سوائے ابو بکر کی خلافت کے کچھ بھی واقع نہیں ہوا, اور ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے نہیں. ان کا اپنا اجماع ہے, ان کا اپنا اجماع ہے. میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, ادھر دیکھو, ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. یہ ابو بکر حدیث نمبر 3668 ہے, صفحہ نمبر 651, کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر جب ثقیفہ بنی ساعدہ گئے تھے نا, انصار نے کہا تھا خلیفہ ایک ہمارا ہوگا ایک تمہارا ہوگا. ابو بکر نے کہا نہیں ہو سکتا, اور کہا کہ فبایع عمر ابا عبیدہ. ابو بکر نے خود کہا تھا کہ جاؤ عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو, یہ قریش میں سے. اگر ابو بکر منصوص ہوتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا ہوتا, تو ابو بکر کبھی نہیں کہتا کہ یہ تم ان دونوں سے بیعت کر لینا. پھر ملاحظہ کریں کہ خود عمر نے کہا تھا بیعت ابی بکر کانت فلتتا وقی اللہ شرہا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, آپ کو پتہ ہوگا, مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو بکر کی بیعت خطا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنایا نا اس کو خطا, اس کی بیعت کو خطا کہنا وہ خود کفر ہوتا ہے. اب جو ہے نا طارق وان صاحب, جتنے ٹرن انہوں نے لیے اتنے ٹرن میں نے لیا. یہ میرے اعتراضات کا جواب نہیں دیتا. میں نے رافضیت قرآن و سنت سے ان کی اپنی کتابوں سے ثابت کی ہے, مناظرہ ختم ہے, ان کا مذہبی باطل ہے, سب شیعہ بنو. ٹھیک ہے نا طارق وان صاحب, آپ اتمام حجت کریں. یہ میرے اعتراضات کا جواب اس دفعہ نہیں دیا نا تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. طارق صاحب آپ کا مائک بند ہے جناب. ہوسٹ صاحب ان کا مائک تو کھول دو نا, آپ ہوسٹ بن چکے ہو. طارق صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ وہ نا مفتی منیر صاحب اب کیا کرنا ہے آگے؟ جی مناظرہ چلے گا, اس کے پاس دلائل ختم ہے, ہمارے پاس بڑے پڑے ہیں. پتہ اس طرح ہے نا کہ وہ ان کو اسی طرح جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہوتے ہیں نا ان کا رد کرنا ہوتا ہے نا, ان کو رد کرتے جائیں تو بڑھتے جاتے ہیں. جی میری بات کو سنیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے حضرت زید والی روایت کا انکار کیا, میں نے اس کا رد کیا.
فارسی والی روایت کا انکار کیا، میں مولا نے علی سن کو لیا. انہوں نے سنیں مولا علی کو انہوں نے گمراہ کہا، میں نے روایت پیش کی، اس نے جواب نہ دیا. میں بالکل مولا جواب علی دیا، کو انہوں نے بالکل جواب چپ، میری ملتا ہے اس کا. تسی انہوں چپ نے کرے جو معاذ جناب. اللہ مولا علی کو مطع کرنے والا یعنی معاذ اللہ زانی کہا. ہم نے وہ استغفر روایت دی، اس نے بالکل جواب نہیں دیا. سارے نہیں جھوٹ انہوں بول نے رہا ہے، مجھے کیا پتا ہے علم کا، تو اگر اس کو سکھانا ہے تو قاضی کاظمی اس کی صاحب جگہ تسی تو وچ بیٹھ نہ جائے. بولو کاظمی صاحب پلیز. اے نا ویکھو قاضمی کو اگر علم زیادہ ہے تو قاضمی کو سامنے بٹھا دو میرے. منیر صاحب یقین کریں وہ انہوں نے ٹچ کیا، صحیح دیا یا غلط دیا ہے وہ لوگ دیکھ لیں گے. وہ جو آپ کو انہوں نے 5-6 پوائنٹ نہ ریز کیے ہیں، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ پلیز ان کو یہ اٹھائے، ان کا میں مختصر بتا سمار دوں. کریں، میں اگر لکھتا ہوں آپ یہاں. اجازت دیں تو میں ریپیٹ کر دوں ان کو اگر اجازت دیں. جی کریں، رپیٹ کریں، ہاں رپیٹ کریں. ایک تو کھجور والی روایت کا وہ آپ کر دیں، ٹھیک ہے. میں لکھ لیا میں نے. ہاں وہ لکھتے جائیں. دوسرا انہوں نے جو کہا کہ چینج کیا، مطلب متا اور متا تو نکاح اور متا حج متا، یہ آپ نے چینج کیا نا حضرت عمر فاروق کا، یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے. یہ انہوں نے پچھلے اس کا ٹرم رد میں ہو دیا گیا تھا. پیچھے، میں مزید رد کرتا ہوں. ٹھیک ہے نہیں ہوا. ایک روایت کو آپ نے دیا ہے جو جس کی نیچے وہ شریک کا آواز نہیں آ رہی، آواز کو نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے، آواز صحیح ہے، آواز فرسٹ کلاس ہے، آواز بالکل صحیح ہے. وہ تو آپ نے شریک کا کیا تھا، وہ پھر انہوں نے کیا کہ وہ تو آپ کا چلو جواب آ گیا، وہ اگر نہیں بھی دینا چاہتے. یہ جو کھجور والی ہے اور یہ جتنی باقی وہ مطلب رضائے کبیر ہے بھائی، بخاری کبیر سے ہے. انہوں نے پیش کی. ہاں تو یہ 5-6 پوائنٹ ایسے بن جاتے ہیں، ان کو آپ لکھ لیں. تو اگر کہتے ہیں تو 1 منٹ میں دہرا دیتے ہیں. میری تو جو جتنی حافظے میں تھی میں نے بتا دی ہیں، تو ان کو ایڈریس کر لیں، وہ عوام پر چھوڑ دیں. میری بات سنیں، مجھے تو 3 سنائی دیے ہیں، ایک شریک والا، ایک کھجور کی روایت والا، ایک ردائے کبیر والا، باقی آواز درمیان میں کٹ ہو گئی. ہاں ایک وہ ایک وہ ہے میں کہ بتا دوں، جو میں بتا دیتا ہوں. وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے حضرت یمان کی تھی آئی تھنک، وہ جنہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو پاؤ تو وہ گمراہ والی خلفاء جو ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئیں گے، اگر تم ان کا وقت پاؤ. ایک اور بھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے روز قیامت کہ میرے کو فرمائیں گے کچھ ان کے صحابہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. ہاں کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، کہیں گے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا نا. بدعت کب داخل کی ہے؟ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن. ویسے ہیں تو 6 سے میں نے گنتا رہا ہوں ایسے 6-7 پوائنٹ تھے، لیکن اب 5 کا جواب دے دیں، پنجا مار دیں ان کو. چلیں جی، آپ نے تو ایسے ٹھوکا نا، یہ بیچارے ایسا ہے کہ رونے لگے. شیلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بولوں، کیا نہیں کوئی اس کا جواب تو ہوگا نا جی. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش یاری، خاموش ہو جا، اب خاموش ہو جا. بسم اللہ الرحمن، اب میری باری میں کسی نے نہیں بولنا، بالکل نہیں بولنا. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یاری تو یہ سن کہ میں نے وہ شریک والی روایت پہ تبصرہ کیا، تو نے کسی دکتور کا دکھا دیا اور تو نے کہا ڈنڈی ماری لا علم لوگوں کے سامنے کہ یہاں تو شریک راوی نہیں ہے. اوپر متن کے اندر پوری روایت نہیں لکھی، اس کی سند نیچے حاشیے میں لکھی ہے، جہاں لکھا ہے امام ذہبی نے کہ یہاں جو اس حدیث کی جو اصل روایت اس میں ایک راوی ہے جس کا نام شریک ہے، اور وہ شریک شیعہ ہے اور لین الحدیث کا لفظ یہ موجود ہے، تو لہذا شیعہ کی روایت اہل سنت کے ہاں کبھی معتبر نہیں ہوتی، ہم اس کو نہیں مانتے. اس پر میری بات کر رہا تھا. باقی یہ جو کھجور والی تو نے روایت پیش کی ہے، یہ میری نظروں سے نہیں گزری، میں اس کو پہلے دیکھوں گا، اس کے بعد اس پر تبصرہ کروں گا، ابھی میری نظروں سے نہیں گزری. تو جی شریعت ہے، دین کے اندر کوئی مذاق نہیں ہوتا. تو جو اس نے ردائے کبیر والی روایت پیش کی ہے، وہ ردائے کبیر والی روایت بھی میری نظروں سے نہیں گزری، میں اس کو بھی دیکھوں گا. یہ 2 روایات میری نظروں سے نہیں گزری. اور ہم نے اس پر جو اعتراضات اٹھائے تھے بالکل اس نے ان کو ٹچ نہیں کیا. مثال کے طور پر ہم نے ایک روایت بیان کی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ مولا علی نے کہا کہ اضللتنی عن ذکر اللہ، کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے. اس روایت کے اندر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مولا علی کو گمراہ لکھا ہے، اضللتنی کا لفظ ہے، اور جو مولا علی کو گمراہ کیا وہ تو کافر ہے. مولا علی کو گمراہ کہا جا رہا ہے، اس نے اس کو ٹچ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کا جواب نہیں دیا. پھر ہم نے وہ روایت بیان کی، اس کی روایت جس کے اندر یہ تھا کہ مدعا کو حضرت سیدنا مولا علی حضرت فاروق اعظم نے حرام نہیں کیا، بلکہ مدعا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. ہم نے ان کی کتابوں سے حوالے دیے
اور سنت کی کتاب اس سے حوالہ دیا، لیکن حسن العیاری نے بالکل اس کو بھی کھا پی گیا، پتہ نہیں بھوکا تھا، اس کو بھوک لگی تھی، روٹی سمجھ کے کھا گیا۔ اب اس کو بھی کھا گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو کہا، حضرت زید کا اس نے ہمارے کھاتے میں ڈالا، اس سے بھی بھاگ گیا۔ یہ قرآن پاک کا آیت مبارکہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو والدہ ہیں وہ تمہاری نانی، ہم نے قبول کیا، اور اس نے کہا ہماری نانی نہیں ہے، لے جو، اس نے کہا اپنے کھاتے میں لے جو، اس نے ایسے کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے وازواجہ امہاتہم قرآن کی آیت کا انکار کیا، کیونکہ ماں کی ماں نانی ہوتی ہے، تو اس نے اس کا انکار کیا، قرآن کا منکر، لہذا پھر بھی کافر ثابت ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ متا کی امام حسین کا درجہ پائے گا، 2 مرتبہ متا کی امام حسین کا، 3 مرتبہ کرے گا تو مولا علی کا 4 مرتبہ کرے گا تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اس کو بھی روٹی سمجھ کے کھا گیا، اس کا بھی جواب نہیں آیا۔ پھر ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ ان کی کتاب منہج الصادقین تفسیر میں لکھا ہے کہ مدہ کرنا یعنی جو حرام ہے، جس کو حضور نے بلکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس نے کہا ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا رب تعالیٰ کی سنت ہے، پروردگار کی سنت ہے۔ ہم نے کہا یہ خدا کی گستاخی ہے، یہ اس کو بھی روٹی سمجھ کے، پتہ نہیں نان پیزا سمجھ کے کھا گیا، نگل گیا، اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ہم نے اس پر اعتراض کیا، ہم نے اس کو کہا کہ جناب یاری صاحب یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یلیل خلافہ، میرے ایک بعد جو متصل خلیفہ ہوگا وہ ابوبکر صدیق ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کو پیشگوئی کا حوالہ دے کر اس کو ٹال مٹول کر دیا۔ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ فہم ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پیشگوئی اس کی ہوتی ہے جس کو پتہ نہ ہو اور وہ اپنے خیالات سے آگے کی بات کا اظہار کرے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ پہ فرماتا ہے، کبھی فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے علم غیب پر مطلع کیا ہے۔ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو مطلع کیا تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق ہوں گے، پھر حضرت عمر ہوں گے۔ اس نے اس کو پیشگوئی کا حوالہ دیا اور ٹال مٹور کر کے بھاگ گیا، جہاں انہوں نے سکرین پہ لیکن شروع کی اور وہاں سے یہ فرار کا مسافر ہوا۔ اب میں یہاں چند ایک اور حوالے دیتا ہوں، انشاءاللہ الرحمن وہ پھر اس کے گلے کا پھندا ثابت ہوں گے۔ نیا والا نہ دیجیے گا، اب کیوں؟ جو باتیں ان کا کر رہے ہیں، جواب دینا، کلوزنگ ہے آپ کی، بس وہ آپ ریپیٹ کریں، اور جو انہوں نے پوائنٹ تھے ان کو اگر جتنا اچھے سے اچھا جواب دے سکتے ہیں آسن سے آسن وہ دے دیں۔ جی ایک حوالہ تو مجھ سے، جی ایک حوالہ لے لیں، کافی، ایک حوالہ، نہیں ایک بات نہیں والا نہیں ختم۔ حوالہ نہیں دینا ساڑی ہوا نوالا دے حوالے لو، مناظرہ کرو، بھاگو نہیں، ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، ہم مناظرے کو آگے چلاتے ہیں، تم بھاگتے کیوں؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے، آگے چلاؤ مناظرہ، ختم نہیں کرنا، آگے آگے حوالے آئیں گے۔ چلیں اب کریں ٹھیک۔ آپ کاظمی صاحب خاموش ہو جائیں، ان کو وائنڈ اپ کرنے دیں۔ یہ کاظمی درمیان میں کیوں بول رہا ہے؟ کاظمی مناظر ہے، آپ سے محبت ہو گئی، اس کو آپ سے اس کو محبت ہو گئی ہے جی، بھاگ گیا یار، میں تو مناظرہ کروں نا میرے نام۔ چلیں جی، مفتی غلام مصطفیٰ کو لے لیں۔ مجھ سے تو کر لو، مجھ سے تو کر لو، یاری بجدہ پہ آئے، کاظمی صاحب ایک یاری بجدہ پہ آئے۔ منیر صاحب پھر بھی مناظرہ کرنا ہے، مذاکرہ کرنا ہے۔ ایک بات لے آؤ، ایک بات تو لے آؤ، ایک بات لے آؤ۔ لوگ منتظر ہیں بھائی، آپ فضول میں سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہو یار، تجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے، نکل جاؤ نا، بھاگ جاؤ۔ اتنے لوگ منتظر ہیں بھائی، سب لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے۔ طارق صاحب یہ ریپ اپ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، دوسروں کو لینے دو، کیا خیال ہے؟ کاظمی صاحب خاموش ہے نا، مجھے ذرا سکرین دے نا، میں ان کو ذرا ٹھنڈا کرتا ہوں نا پلیز۔ آپ کو اچھا ایک منٹ کاظمی صاحب، آپ بات کریں، ایک منٹ، آپ کی نا، آپ کو پتا ہے مفتی صاحب آپ تو مناظرے کرتے رہتے ہیں،
کہ یہ جو مناظرہ ہوتا ہے نا اس کی آخری ٹرن جو نا مدعی کو دی جاتی ہے، وہ اپنا نیا والا نہیں دیتا، اسی کو وائنڈ اپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. پہلا حصے میں آپ نے ان کے وہ رپلائی دے دیا، جو نکات ان کہہ رہے تھے جواب نہیں دیا، آپ نے ان کو ایڈریس کر لیا، اوکے. اب آپ نے اس کو اپنے جو پوائنٹ ہے نا وہ آپ بیان کر رہے تھے بڑے آسان طریقے سے، وہ بیان کریں تو اللہ تو خیر صلاح، پھر اس کو خدا حافظی کرتے ہیں. اب کوئی اور نہ بولے، طارق صاحب سے نہیں بات انشاءاللہ کرنی نہیں بولے گا. کاظمی صاحب اپنا کام کریں سر ادھر روم میں. چلے جی. جی طارق صاحب، گفتگو گزارش یہ ہے کہ یہ اب ہاں مہربانی جناب. تو یہ ہے حسن اللہ یاری، یہ باقی اور لوگوں کو تو لیتا ہے، پہلے جو مناظرہ، پہلی بات یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے کم از کم اس کو تو مکمل کر لے. ہم ہو اس گیا کی نا، میں نے روایت، اس پوائنٹس، کو آپ نے وسیلہ خود کہا آپ بنا کے پاس جواب نہیں ہے. اب کوئی آپ نے خود مولوی فرمایا کبیر ہے کہ آپ کے پاس کھجور والی روایت کا جواب نہیں ہے، رضائی کبیر کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں پھر آپ سے اب میں نے کہا تھا کہ وہ جو قیامت کے دن جہنم میں، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا، نہیں ہے تو ختم بات. حذیفہ والی حدیث کا جواب نہیں ہے، آپ نے خود کہا ہے تو بات ختم ہے نا، میرے رافضیت ثابت ہو چکا ہے. بات تو سنیں، بات تو سنیں، اب کریں بات وائنڈ تو اپ، سنیں، وائنڈ اپ بات کریں. سنیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یہ روایات میری ٹھیک نظر ہے سے سن لیا نہیں عوام گزری. نے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں چلیں آئندہ کے اور لیے. سن دے صحیح ہے کاظمی، تینوں پتہ ہی کو نہیں کسے گل تو میرے رولا پا لینا. نہیں نہیں اس طرح نہ ایک کریں. مرتبہ روکے چپ کر کے دیکھیں بہت. دیکھیں مفتی صاحب، منیر صاحب ایک منٹ، آپ دیکھیں تحمل کریں، آپ ہماری کوئی حیا یار کریں. یہ بار یہ بار یہ درمیان ہمارے میں بول دوست رہا ہیں، ہے. یہ بہت وہ آپ سے مہربان پیار کر رہا ہے شفیق نا، آدمی ہیں، یقین آپ کو کریں بچا. وہ ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. بچہ ہے نا تو، اللہ تیرا آپ عقل اپنے بچوں ہمارے والی ہے. علامہ صاحب کو جو مرضی کہہ لیں، بلکہ ان کو کچھ نہ کہیں، نہیں ان کو کچھ نہ کہیں. یہ آپس میں مل ان چکے کو ہیں میرے دیکھیں خلاف. آپ نے کتنی دفعہ یاری یاری کہا ہے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ پورا نام لینا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یار آپ کا وہ اس نے بھی تو نقش بندی کہا کہ نقش نہیں بند ہو دیکھیں گیا، فلان ہو گیا، ڈھیل نقش ہو گیا. بندی ایک پورا ایک نا، یاری بھی اس کا لقب ہے. اللہ نہیں یاری یاری ان کا لقب نہیں ہے نا، بس وہ ختم ہے، لقب. ریپ اپ ہو گیا بھائی، ریپ اپ ہو گیا، اس کو جانے بس دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بہت بھائی. شکریہ جی ناظرین، آپ شکریہ نے منیر چشتی، منیر یہ یہ لکھنوی. بات مناظرہ آپ نے رہا ہے. دیکھا، اور بھی علماء جان بیٹھے ہیں. چھوڑو سب کا. میر صاحب ہاں اجازت 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 بھائی، یہ شرافت سے اجازت. جانے والا آدمی ہے نہیں، اس کو بھائی سے ڈنڈا لے کے نکالنا پڑتا ہے. چلیں جی.